والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. جمعی ذمہ داران انتظامی کمیٹی بزرگوں دوستوں پیارے بچوں پس پردہ سننے والی میری عزت مآب ماؤں اور شفیق بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صدیوں سے دین آپ پہ شیدان ہے یا حسین. صدیوں سے دین آپ پہ شیدان ہے یا حسین. وہ انقلاب آپ نے لایا ہے یا حسین. وہ انقلاب آپ نے لایا ہے یا حسین. احسان یہ ہم پہ آپ کا کتنا ہے یا حسین. احسان یہ ہم پہ آپ کا کتنا ہے یا حسین. وحدت کا اب بھی ہاتھ میں پیالہ ہے یا حسین. وحدت کا اب بھی ہاتھ میں پیالہ ہے یا حسین. ممکن کہاں کہ دین کا علم پست ہو سکے. ممکن کہاں کہ دین کا علم پست ہو سکے. ہاتھوں میں آپ نے جب اٹھایا ہے یا حسین. ہاتھوں میں آپ نے جب اٹھایا ہے یا حسین. دین کی بقا کے واسطے وہ کام کر دیا. دین کی بقا کے واسطے وہ کام کر دیا. ہر ایک صدی میں آپ کا چرچا ہے یا حسین. ہر ایک صدی میں آپ کا چرچا ہے یا حسین. غم بے شمار آئے فراموش ہو گئے. غم بے شمار آئے فراموش ہو گئے. پر کربلائی سانحہ تازہ ہے یا حسین. پر کربلائی سانحہ تازہ ہے یا حسین. دین نبی کا باغ یہ مہکا یوں ہی نہیں. دین نبی کا باغ یہ مہکا یوں ہی نہیں. اپنے لہو سے آپ نے سینچا ہے یا حسین. اپنے لہو سے آپ نے سینچا ہے یا حسین. پیاس اہل بیت کی نہ بجھا سکا فرات. پیاس اہل بیت کی نہ بجھا سکا فرات. قسمت پہ اپنی آج بھی روتا ہے یا حسین. قسمت پہ اپنی آج بھی روتا ہے یا حسین. قربان حق پہ ہونا لٹا دینا اپنا گھر. قربان حق پہ ہونا لٹا دینا اپنا گھر. بے شک یہ ظرف آپ کا تنہا ہے یا حسین. بے شک یہ ظرف آپ کا تنہا ہے یا حسین. قربان حق پہ ہونا لٹا دینا اپنا گھر. بے شک یہ ظرف آپ کا تنہا ہے یا حسین. رسوائی کیوں نہ اس کا مقدر بنے بھلا. رسوائی کیوں نہ اس کا مقدر بنے بھلا. باطل پہ تیر تم نے چلایا ہے یا حسین. باطل پہ تیر تم نے چلایا ہے یا حسین. تاریکیوں کا خوف ہمیں اب نہیں رہا. تاریکیوں کا خوف ہمیں اب نہیں رہا. کونوں مقام میں تم سے اجالا ہے یا حسین. کونوں مقام میں تم سے اجالا ہے یا حسین. کہنے سے پہلے جانتے ہیں مرضی نبی. کہنے سے پہلے جانتے ہیں مرضی نبی. وہ مصطفیٰ سے آپ کا رشتہ ہے یا حسین. وہ مصطفیٰ سے آپ کا رشتہ ہے یا حسین. اس راہ کے سوا کہیں جائے گا کیا بچی.
اس راہ کے سوا کہیں جائے کیا وجی، اس راہ کے سوا کہیں جائے گا کیا وجی، جب حق رسائی کا یہی رستہ ہے یا حسین، جب حق رسائی کا یہی رستہ ہے یا حسین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی محبتوں کے ساتھ ناچیز کی لکھی ہوئی منقبت سماعت کی اور آپ نے پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں موقع سے نورانی محافل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور جہاں نورانی محافل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، وہاں ایک بات اتنی ضرور ہوتی ہے کہ صرف ایک ضابطے کی تکمیل میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کام کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو ہوتا ہے ضابطے کی تکمیل میں کرنا، وہی کرتا ہے کر دو، دوسرا ہوتا ہے اخلاص اور محبت کے ساتھ کرنا۔ تو اگر کوئی کام انسان ضابطے کی تکمیل میں اگر کرتا ہے، جسے انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں فار کمپلیشن آف فارمیلٹیز، اگر انسان کوئی بھی کام اگر ایسا کر رہا ہے تو اسے اللہ کے پاس کام کا کوئی اجر و بدلہ ملنے والا نہیں ہے، ایک کام تھا کرنا تھا کر دیا گیا بس ختم۔ لیکن اگر اسی کام کو بندہ کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک عظیم جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس کام کرنے کی وجہ سے جتنا اس کے پاس اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ بلند مرتبہ اس کو عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے یہ شعر بارہا سنا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سنا ہے نا؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آگے آپ سے سننا چاہوں گا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں پہ حاضر ہونا، اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ یہاں پر جلسے میں جو آئے ہیں سرکار امام حسین کا، ان کے متعلق فضائل سننے کے لیے جو آئے ہیں، اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ ضابطے کی تکمیل میں آئے ہیں یا محبت میں آئے ہیں؟ ضابطے کی تکمیل میں آئے ہیں یا محبت میں آئے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں آپ کا جواب یہ ہوگا کہ مولانا ضابطے کی تکمیل نہیں بلکہ دل کی محبت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ اس محفل میں آئے ہوئے ہیں ضابطے کی تکمیل نہیں بلکہ دل کی محبت کے ساتھ، تو یہ محبت کی بنیاد پہ آپ جو آئے ہیں، آپ خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کے دل میں جو محبت رسول ہے، اس محبت رسول نے مجبور کیا کہ یہ یاد ہو رہی ہے امام حسین کی، ہمیں چننا چلنا ہے اور اس محفل میں چل کر سماعت کرنا ہے، ان کے متعلق اور کچھ سیکھنا ہے۔ سامعین محترم، تو پتہ کیا چلا؟ ہمارا اس محفل میں آنا در حقیقت محبت تو ضرور ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم آ نہیں رہے ہیں بلکہ ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ محبوب کی محفل میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے ہمیں یاد فرمایا ہوا ہے، اس لیے الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، اب آپ آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیجیے، کتنے ایسے ہمارے کلمہ گو بھائی ہوں گے یہاں پر جو اس ایریے میں، اس علاقے میں، اس محلے میں ہیں۔ آپ ہم سبھی جانتے ہیں سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن یہاں پر سننے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ کیا ہوگی، 150 سے زیادہ کیا ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں، کمی ہے۔ تو اتنے جو ہزاروں کی تعداد ہمارے محلے میں ہے، لیکن سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو یہ ہم خود سے نہیں آئے ہیں، یہ کرم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ انہوں نے اس محفل کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہوا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب تک ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پوری عقیدت کے ساتھ سنیں گے، جتنا ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ سیکھ کر حاصل کر کے جانے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس مسجد سے میرا جو تعلق ہے یہ بہت پرانا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا 17 سالہ اس کا تعلق ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ہمارے ساجد بھائی وغیرہ رہتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، تو ان کے مکان میں میں بحیثیت کرایہ دار 2006 میں آیا تھا۔
تو 2006 سے لے کر آج تک میرا تعلق اس مسجد سے برابر ہے، اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں، کمیٹی والوں کی محبتیں ہیں جو موقع موقع سے مجھے یاد فرماتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ ضرور آ گیا، لیکن جو کچھ بھی ہے تعلق برابر ہے، محبت برابر ہے، الحمدللہ۔ آئیے بات کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت کا جو حصہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس کے مطابق دوسرے پارے کی آیت کا حصہ ہے وبشر الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ جب اس لفظ پر ہم پہنچتے ہیں تو جو لوگ اس سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک بات یہ آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دینے کی جو بات کر رہا ہے تو فرما رہا ہے کہ اے نبی محترم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کو خوشخبری دیجیے، یہ نہیں فرمایا کہ زکات دینے والوں کو خوشخبری دیجیے، یہ نہیں فرمایا حج کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، یا یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ اب یہاں پر ہمارا ماتھا ٹھنتا ہے کہ کیا وجہ ہے آخر کہ نماز ایک محترم بشان عبادت، روزہ بھی محترم بشان عبادت، حج بھی محترم بشان عبادت، زکات بھی محترم بشان عبادت۔ اب ہم عبادتوں کو اگر دوسرا پہلو اگر دیکھیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عبادت ہوتی ہے بدنی جسمانی عبادت، اور ایک عبادت ہوتی ہے مالی روحانی۔ آپ فرما رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن میرا یہاں پہ پہلو کوئی اور ہے، آپ کا بھی پہلو غلط نہیں ہے، مگر یہاں پہ میں جو بات کر رہا ہوں ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے۔ تو بدنی جو عبادت ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ نماز بدنی عبادت ہے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہمارا کوئی مال خرچ ہوتا ہے؟ نہیں، آپ برابر کہیں کہ کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔ اب اسی طریقے سے میں آپ سے کہوں کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ اب اگر میں پوچھوں آپ سے کہ روزہ رکھنے میں کیا ہمارا کوئی مال خرچ ہوتا ہے؟ کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے جس میں مال کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اب آئیے زکات کی طرف۔ آپ ہم سبھی مانتے ہیں زکات کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے، خرچ ہو رہا ہے مال۔ اب اگر میں کہوں کہ کیا اس میں ہماری بدن کی کوئی محنت لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ تو پتہ کیا چلا؟ زکات کیا ہو گئی؟ مالی عبادت ہو گئی۔ اب آئیے حج کی طرف۔ حج کون سی عبادت ہے؟ مالی بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے۔ حج ہی ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ جس میں آپ کا مال بھی بڑا خرچ ہو رہا ہے اور محنت و مشقت بھی بڑی لگ رہی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ کچھ عبادتیں بدنی ہیں، کچھ عبادتیں مالی ہیں، اور حج ایک ایسی محترم شان ہے، ایک عبادت ہے کہ جس میں بڑی مقدار میں ہمارا مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور بڑی مشقتوں کے ساتھ ہمیں بدنی کیفیت کا بدنی تکلیف کا بھی سامنا ہو رہا ہے، بدنی مشقتوں کا بھی سامنا ہو رہا ہے، تب کہیں جا کے ہمارا حج ہو رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، اب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، الحمدللہ فجر کا وقت ہوا، ہم نے مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی، فجر کی نماز ادا کر لی۔ ظہر کا وقت ہوا، ظہر ہم نے پڑھ لی۔ عصر کا وقت ہوا، عصر ہم نے پڑھ لی۔ مغرب کا وقت ہوا، ہم نے پڑھ لی۔ ابھی ہم عشاء پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص کیا اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری ہر نماز قبول ہوئی، میری فجر قبول ہوئی، میری ظہر قبول ہوئی، میری عصر قبول ہوئی، میری مغرب قبول ہوئی، میری عشاء قبول ہوئی؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اب آئیے آپ زکات کی طرف۔ مال خرچ ہوا، 2.5% آپ نے دے دیا۔ اب اس کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زکات دے دی، الحمدللہ میری زکات قبول ہوئی؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، وہاں پہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا روزہ قبول ہوا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حج میں پیسہ اتنا زیادہ لگ گیا، اتنی مشقت ہو گئی، اس کے باوجود بھی جب وہ حج کر کے آیا
یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جائے اور وہاں جا کر کسی قسم کی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی برائی کا کام نہ کرے اور پھر واپس پلٹ کر آ جائے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. مطلب یہ کہ گناہوں سے مکمل طور پر پاک پیدا فرما دیا گیا. حج کے متعلق یہ بات ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا؟ سرکار نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی. آپ کے ذہنوں میں سے ایک ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر گناہ کے اگر حج ہو جائے تو وہ گناہوں سے پاک ہو گیا تو حج قبول ہو جانا چاہیے. یہ ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے، مگر میرے بزرگوں اور دوستوں ہم وہاں پہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا حج قبول نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے وہ ہستی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اتنی بڑی عظمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ الہ العالمین عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے اسلام کو قوت عطا فرما. اتنی بڑی ہستی کے جن کے متعلق آقا دعا فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اندر جو بھی داخل ہو اسے جنت کی بشارت دے دو. پتا چلا کہ عمر آ رہے ہیں، جنت کی بشارت مل رہی ہے. اتنی بات نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی. ہمارے اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ عید الفطر ہے. آقا علیہ السلام عید الفطر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عید کی نماز پڑھ کر لوگوں سے مل کر واپس ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. آپ نے زیادہ لوگوں سے ملاقات نہیں کی، جو سامنے آتا ہے آپ ملاقات کرتے گئے پھر سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، گھر تشریف لا دیا. لوگوں نے کیا دیکھا کہ عمر فاروق بڑی تیزی کے ساتھ آ گئے ہیں، چلو گھر چل کر ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے. دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے. دستک دی گئی، عمر فاروق نے دروازہ کھولا رضی اللہ عنہ. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر آنسو کی لہریں ہیں، لکیریں ہیں، آنسو روان ہیں آنکھوں سے. پوچھنے والے نے پوچھا اے عمر، آج تو خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام لینے کا دن ہے، بھلا اس موقع پر بھی کوئی روتا ہے؟ تو جواب میں عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ عید اس کی ہے کہ جو اپنے روزوں کو رکھتے ہوئے آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. عید اس کی ہے جو روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے مقبول ہو گیا، اس کی عید ہے. اور جو رمضان کا روزہ پایا لیکن اس کی قدر نہ کی اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کیا تو اس کی کوئی عید نہیں ہو سکتی. وہ تو بارگاہ میں مردود ہے، وہ تو لگایا ہوا ہے اللہ کے بارگاہ سے. اب یہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے اور آنسو روا ہوتے ہیں. آپ آگے فرماتے ہیں مگر میں نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھے مقبول فرمایا ہے یا رد کیا ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیے کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھے قبول فرمایا ہے یا مجھے رد فرمایا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان میں اسلام لائیں، ایمان لائیں تو اسلام کو قوت مل جائے گی. سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اب ایسی ہستی جب ایسے موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے مجھے قبول کیا ہے رد کیا ہے میں نہیں جانتا، تو آپ میں سے ہم میں سے کوئی اگر حج کر کے آئے تو کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کیا ہے؟ نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں یہی آقا علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے. اگر چلیے ہمارے نبی نے ہمیں بیش بار فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے مسلم ہونے کی حیثیت سے عاجزی اور انکسار کا پہلو ہمیشہ اپنانا چاہیے. اور اگر بندہ نیک اعمال بھی کر رہا ہو تب بھی اسے یہی سوچنا چاہیے کہ ان اعمال میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہوگی، شاید اللہ میرے اعمال کو قبول فرمائے. تو سامعین محترم، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر عبادت کوئی بھی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، مگر خوشخبری ہے تو اللہ نے
خوشخبری عطا فرمائی سرکار کے ذریعے سے تو وہ خوشخبری تھی صبر کرنے والوں. پھر ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری کیوں سنائی؟ نماز پڑھنے والوں کو خوشخبری کیوں سنائی؟ عبادت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کیوں نہ سنائی؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری، شو آف اس میں ہو سکتا ہے. زکات دے رہا ہو تو اس میں شو آف ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے عموماً کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ نمازی کریں. ہوتا ہی نہیں ہو. کچھ لوگ پھنسے ہیں، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا مسجد میں نہیں جاؤں گا، وہ کیا بولتے کیا ہے کہ لوگوں کی خاطر نماز پڑھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پابند نماز بنائے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے والا بنائے. خدا خاصا اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے، مگر بعض لوگ ایسا سوچتے ضرور ہیں کہ میں نماز اس لیے پڑھوں کہ لوگ مجھے نمازی کریں. اسی حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ٹرین میں دو آدمی جا رہے ہیں، ایک بوگی میں آمنے سامنے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی. طویل سفر ہے. ایک آدمی نے کہا، سامنے والے نے کہا کہ بھائی سفر طویل ہے اور خالی خاموش بیٹھ کر جانا بھی ذرا ہمارے لیے بور ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ آپ ہم گفتگو کرتے چلیں. وہ اس دور کی بات ہے جب کسی کے ہاتھ میں فون نہیں ہوتا تھا. آج کے دور کا نہیں ہوا ہے، آج تو سیل فون ہے الحمدللہ. اگر اکیلا میں بوگی میں بیٹھا بھی رہا تو اس کا ٹائم پاس ہو جاتا، سفر اس کا ٹائم ہو جاتا، اکیلا بھی بیٹھا ہوا رہا. لیکن وہاں پہ وہ معاملہ الگ تھا، تو فون ہاتھ میں نہیں رکھا. آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، ایک بچے سے اگر آپ فون کھینچتے چند گھنٹوں کے لیے اتنا بے جاتا، آپ دیکھ لیجیے. سیل فون اگر لے کر رکھتے کچھ گھنٹوں کے لیے وہ بےچت ہو جاتا، کھانا پینا چھوڑ جاتا اس کا. تو یہ حالت ہماری ہوتی ہے. تو بہرحال وہ دور وہ تھا کہ جب سیل فون کا سسٹم ہی نہیں تھا، اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص نے بات چیت کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ بھائی ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، خاموش کیوں سفر کریں، بہت طویل سفر ہے. تو سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی شروع کیجیے بات چیت کا آغاز. تو کہنے لگا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ناموں کے ساتھ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن دیں گے، تعارف دیں گے، بات آگے بڑھائیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھائیے. تو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو بولے بات نام شروع کرے، آپ بولیے اپنا نام. تو جب کہا گیا کہ آپ اپنا نام بولیے، تو اس آپ نے کیا کیا، ہاتھ بن کے سر جھکا کے دونوں کے ادب کے ساتھ کہنے لگے میرا نام حاجی عبد الکریم. کیا ہے؟ حاجی عبد الکریم. اور اس پر آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ صاحب اور زیادہ اپنے ہاتھوں کو دبا لیا، ادب کے ساتھ منڈی اور جھکا لیا، آپ پر کر کے بولے بولے میرا نام نمازی عبد الرحیم. یہ صاحب چوکے ایک دم، بولے ہاں یہ نمازی عبد الرحیم کیا ہوتا بھائی؟ تو بولے حاجی عبد الکریم کیا ہوتا؟ تو بولے ارے بھائی میں زندگی میں جو ہے حج کرا ہوا ہوں، میں اس کا سے حاجی لگا ہوں. تو بولے بھائی آپ زندگی میں ایک دو مرتبہ حج کرے ہوں گے، میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ تو پھر جب کبھی تاجر پڑھتا ہوں میں نماز نہیں لگا سکتا ہوں. مطلب کیا ہوا، وہ صحابہ نے ازرائے مذاق کو کہہ دی. حقیقت دیکھا جائے تو وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ ضرور بن گیا، لیکن وہی لطیفہ آپ کو لمحے فکریہ دے رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں کیا جائے. آج ہمارے پاس کا ماحول ہو گیا ہے، ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو نعوذ باللہ دکھاوا ہوتا ہے. اگر ہم شادی کر رہے ہیں تو دکھاوا ہو رہا ہے، ولیمہ ہو رہا ہے تو دکھاوا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کسی کی زیارت ہو رہی ہو تو دکھاوا ہو رہا ہے، سالانہ فاتحہ ہو رہی ہے تو دکھاوا ہو رہا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. مگر کیا ہے، ہماری زندگیوں سے اگر دکھاوا نکل جائے، ہماری زندگیوں سے اگر شو آف نکل جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس اخلاص ہی اخلاص ہوگا. اور اگر ہمارے پاس اخلاص آ جائے تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہونے والی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہونے والی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے جو جان دی، آپ نے اپنی جان کی جو قربانی دی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، وہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہمیں قربانی عطا فرمائی. اور یہی جذبہ اگر ہمارے اندر آ جائے ہر چیز کے معاملے میں، صرف قربانی نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر حضرت امام حسین کی قربانی کا نمونہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے. اور ہر لمحہ ہر قدم پر ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے. میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں،
چیزوں صرف جان قربان کرنا ہی قربانی نہیں ہے. جان قربان کرنا ہی قربانی ہے. قربانی کئی چیزوں کی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز کرنے کی خواہش ہو رہی ہو, 1.5 لاکھ کا سیل فون لینے کی خواہش ہو رہی ہو, مگر آپ اس خواہش کو مار رہے ہیں, تو یہ نفس کو کنٹرول میں کرنا بھی قربانی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے شادی بیاہ کا معاملہ ہو رہا ہے, ہمارے پاس لاکھوں کے روپیے خرچ ہو رہے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر. اگر اس موقع پر یہ سوچا جائے کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ شادی اتنی آسان کرو, نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے, میں نبی کی سنت پہ عمل کروں گا, اگر یہ جذبہ اندر آ جائے تو پتا چلا کہ آپ نے محبت رسول میں اپنی خواہشات کی قربانی دی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بہت پسند ہے کہ آپ کی خواہشیں اپنی جگہ, آپ کی لذات اپنی جگہ, آپ کی کوئی اور چیز اپنی جگہ, لیکن محبت رسول میں اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ رکھتے ہوئے اگر کوئی کام آپ انجام دے رہے ہیں تو پھر آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. سامعین, جب بات نکاح کی نکلی ہے, شادی کی نکلی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو کچھ تھوڑا سا عرض کروں اس تعلق سے. اجازت دیں آپ لوگوں کو. ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں, رشتے طے ہوتے ہیں. بچی کے لیے رشتہ دیکھا جاتا ہے. بچی کے لیے جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ بچہ ہینڈسم ہے یا نہیں, پرسنالٹی زبردست ہے یا نہیں, بچہ خود کماتا یا نہیں کماتا, بینک بیلنس ہے یا نہیں, ذاتی جائیداد ہے یا نہیں, یہی دیکھتے نا ہمارے پاس. اب اگر بچے والے بچی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں صاحب؟ بچی گوری گمٹی ہے یا نہیں, خوبصورت ہے یا نہیں ہے. گوری گمٹی ہونا الگ الگ ہے, خوبصورت ہونا الگ الگ, باتیں الگ الگ ہے دونوں کی. تو گوری بھی ہونا, خوبصورت بھی ہونا, پھر سلم ٹریم ہونا ہے, کیا پتا ہوگا ساتھ میں. اب سلم ٹریم ہونا, یہ چیزیں ہوں گی, یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی. پھر اس کے ساتھ اور کیا دیکھتے سب بچی کے لیے؟ یہ بھی دیکھتے کہ وہ بچی لا کتنا سکتی ہے, جہیز کتنا لا سکتی ہے, جوڑے کی رقم کتنی دے سکتی ہے. یہ معاملہ ہمارے اندر بنا ہوا ہے. اب آہستہ آہستہ شعور بیدار ہو رہا ہے ان چیزوں سے, یعنی کہ جہیز وغیرہ کے معاملے میں تھوڑا سا لوگ بیزاری کا اظہار کریں. آہستہ آہستہ ہو رہا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ یہ معاملے کو اور زیادہ پروان چڑھائے اور لوگ شریعت کے مطابق شادی کرنے کی طرف آ جائیں. تو بہرحال مگر آج کی تاریخ میں بھی ہے تو گوری گمٹی ہونا, خوبصورت ہونا, سلیم ہونا, یہ برابر جاری ہے آج کے دور میں بھی. لیکن جہیز وغیرہ کے معاملے میں تھوڑا سا کمی ہو رہی ہے. مگر ذہن میں تو یہی ہے کہ بچی کیا کر سکتی, بچے کے پاس کیا ہے, کدھر ہے. اور پھر اس تعلق سے بچی والے بچے سے بات کرتے ہیں, بچے والے بچی سے بات کرتے ہیں. مگر حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کے متعلق بات ہوتی کہ کیا کما رہے ہیں, کیا پڑھے ہوئے ہیں, کیا کرے ہوئے ہیں, کیسا ہے, کدھر ہے. مگر کوئی بھی یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں پوچھتا کہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے یا نہیں کرتے. کبھی بچی والوں سے یہ سننے میں آیا کہ بچے سے پوچھا گیا ہو کہ 5 وقت نمازوں کی پابند ہے ہی نہیں ہے بابا, تو قرآن پڑھنا آتا نہیں آتا, اگر آتا ہو تو ٹھیک ہے, قرآن لا کے بتاؤ, سنی کی طرح قرآن تمہارے سے. کیا کوئی ایسا ہمارے پاس رشتہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر بچے والے بچی سے بات کر رہے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ 5 وقت نمازوں کی پابند ہے یا نہیں ہے, قرآن پڑھنا آتا نہیں آتا, اگر آتا ہے تو لاؤ سناؤ. یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. حالانکہ یہ بنیاد ہے ہماری, ایک مسلمان کی بنیاد نمازوں کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ عنایت فرمایا تھا, ارشاد فرمایا تھا, اس وقت کیا فرمایا آپ نے؟ قرآن پاک اور میرے اہل بیت کو اگر تم تھام لو گے تو پھر کبھی نہیں گمراہ ہوگے. اور آج ہم نے وہی چھوڑا ہوا, قرآن پاک کو ہم نے چھوڑا ہوا. اہل بیت کے معاملے میں بھی عجیب و غریب معاملہ ہمارا, ہم کو معلوم بھی نہیں ہے اہل بیت کہتے کس کو ہیں, اور اگر معلوم بھی ہے تو ان کے ساتھ جس طریقے کی واقعی وفاداری نبھانے کی کیفیت ہے اس میں دو تک نہیں ہے. خالی دیکھیے, اگر میں کہوں کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے تو یہ کافی نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت نے جو اسوہ اپنایا تھا اس اسوے کی اتباع کریں, یہ اہل بیت سے محبت ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے سرکار سے محبت ہے, تو سرکار سے محبت ہے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار سے محبت کے مطابق صرف الفاظ کا اظہار کرے, لیکن پورے اعمال سرکار کی جو آپ نے ظاہری حیات پر اپنی زندگی گزاری ہے اس کے خلاف مکمل جاتا رہا, تو پھر یہ سرکار سے محبت نہیں بلکہ آپ نے سرکار
شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی یہ سوچا جائے کہ ہمیں سرکار کی سنت کے مطابق کام کرنا چاہیے. سامعین اب میں نے بھی کہا کہ اخلاص سے کام ہونا چاہیے. اب اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ یہ نیا سوال. کس کو کہیں گے اخلاص؟ حضرت امام حسین نے اخلاص کے ساتھ شہادت دی. اخلاص ہی تھا نا وہاں، اخلاص کے ساتھ شہادت دی. اب ہم کہیں گے کہ what is the meaning of اخلاص؟ what is the definition of اخلاص؟ اخلاص کہتے کس کو ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو، مکمل طور پر ایک ہی چیز ہو، اس میں کوئی اور مکس اپ نہ ہو. جسے ہم کہتے ہیں پیور گھی. پیور گھی کہتے ہیں نا، دودھ ملتا، دہی ملتا، گھی ملتا، پیور گھی، پیور دہی، پیور وغیرہ وغیرہ، دودھ وغیرہ جو بھی ہے. پیور کا مطلب کیا ہو گیا؟ خالص. پیور کا مطلب خالص ہو. تو اب یہ خالص سے ہی اخلاص ہوا ہے، خالص سے ہی اخلاص ہوا ہے. اب اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ پیور گھی کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ بولیے. صرف اور صرف گھی، اس میں کوئی چیز نہ ہو. اگر میں کہوں کہ پیور دودھ، صرف دودھ ہی ہو، اس میں کوئی چیز پانی ملا ہوا اس میں نہ ہو مکمل طور پر. مگر ہوتا کیا ہے ہمارے پاس؟ دودھ میں پانی ملانا کمپلسری ہو گیا. جو بیچنے والے ہیں ایسے ہی جو ہے ایک شخص سے پوچھا گیا دودھ والے سے، بیچنے والے سے کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں؟ بولے صاحب غلط ہے، بالکل میں کبھی بھی دودھ میں پانی نہیں ملا. کوئی شکایت ہے نا؟ نہیں بالکل غلط، میں دودھ میں پانی ملایا نہیں. ہاں اتنا ضرور پانی میں دودھ ملا تھا، پانی میں دودھ ملا. اب کیا ہو گیا؟ تو یہ اور زیادہ ہو جائے گا معاملہ. تو کیا ہوگا؟ خالص ہے، وہ پیور ہے. آپ کو تھوڑا اثر ہے ضرور، مگر غور کیجیے میری بات پہ کہ یہ خالص ہے نہیں، اخلاص ہے یہاں پہ نہیں. مطلب کیا ہو گیا؟ مکس اپ ہو گیا. اب اس کو خالص دودھ نہیں بول سکتے. اسی طریقے سے ہر معاملے میں اب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر کام کر رہی، وہاں پہ ذریعے سے بھی ریاکاری کا پہلو آ گیا تو اخلاص ختم ہو گیا. خود اللہ کا تھوڑا ڈسکس کیا آپ نے الحمدللہ بورڈ کہا ہے، آپ بتانے کی ضرورت نہیں. میرے معلوم ہے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہے فرما کا سوال. اسی سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص. غور کر رہے ہیں آپ دونوں. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ سورہ جو اخلاص والا ہو، جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے. اب سورہ اخلاص میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے. آپ دیکھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے. کیا فرمائیے؟ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. بے نیاز کا مطلب کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. بے نیاز کا مطلب ہوتا وہ ہستی کہ جس سے کسی کی ضرورت نہ ہو، اسے ہر ایک اس کی حاجت ہر ایک ہو. ہر کوئی اس کا محتاج ہو مگر وہ کسی کا محتاج نہ ہو. ہر کوئی اس کا محتاج ہو، چاہے ماننے والا ہو چاہے نہ ماننے والا ہو. ہم مانتے ہیں ہم محتاج ہیں، کافر مانتا نہیں مانتا، مگر ہمارا ایمان کا ہے نہیں ماننے کے باوجود میں محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے کسی کا نہیں. تو سمجھ کا مطلب بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا مگر ہر کوئی اس کا محتاج ہوتا ہے. تو کیا بولیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں. اب بتائیے یہاں پہ اس سورہ کے ہر آیت میں بڑھ کر ہر لفظ میں غور کیجیے کہ یہاں پہ کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے ہٹ کے کسی نماز کا ذکر ہوا، زکات کا ذکر ہوا، کوئی حکم کا ذکر ہوا، کوئی اور چیز کا ذکر ہوا نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ جس میں کسی چیز کی کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی چیز پہ ملی بھی نہ ہو. تو یہاں پر سورہ اخلاص میں اسے نام اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے اپنی وحدانیت کے کوئی اور چیز کا ذکر نہیں فرمایا. اب اس سے ہٹ کے آپ کسی اور آیتوں میں چلے جائیے، کسی اور سورتوں میں چلے جائیے، وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ملتے ہیں، واقعات ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی ہیں. نماز کا ذکر ہوتے ہوتے اچانک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر کر رہا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا ذکر کر دیتا ہے. تو
متعلق جو بھی سورہ ہے اس سورے میں جو باتیں آئی اس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں برابر، لیکن سورہ اخلاص ہی ایسی صورت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ نے اپنے وحدانیت کا ذکر کیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، تو ہمارا کام اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ کام ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ دودھ والے کے پانی ملانے کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ کا ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، تو اس لیے اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ سامعین محترم، اگر ہم واقعات پہ اگر بات کریں تو بہت وقت نکل جائے گا، اس لیے عموماً علماء کرام کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، کسی ایک بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کے ماحول کے حساب سے میرا ماننا ایسا ہے، کوئی دوسرا متفق ہونا ضرور نہیں، میرا اپنا ایسا ماننا ہے کہ آج کے ماحول کے حساب سے واقعات کربلا کے بجائے ہمیں کربلا کا جو فلسفہ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کربلا کا فلسفہ کیا ہے؟ کربلا کا فلسفہ یہی ہم کو نظر آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان قربان کی، مقصد حق کے آواز کو بلند کرنا، تو حق کی آواز کو بلند کرنا یہ کربلا کا فلسفہ ہے۔ باطل کے آگے سر نہ جھکانا یہ کربلا کا فلسفہ ہے۔ ضرورت پڑنے پر اولاد کو بھی قربان کرنا یہ کربلا کا فلسفہ ہے۔ تمام مصیبتیں پریشانیاں آنے کے باوجود خواتین کا پردے میں رہنا یہ فلسفہ ہے کربلا۔ ایک ایک چیز پہ غور کرتے جائیے، آپ جتنے واقعات کربلا کے متعلق پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان تمام چیزوں میں غور کرتے جائیے، آپ کو یہ پتا چلے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ حق کی آواز کو بلند کیا، وہاں پر حق کی آواز کو بلند کیا، وہاں پر حق کی آواز کو بلند کرنا وہ فلسفہ بنا، اپنی اولاد کو لٹا دینا، قربان کر دینا وہ فلسفہ بنا۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے میں اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہوں، کل تمہارے اوپر بھی اگر ایسے حالات ہوں تو تم پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ تم بھی کیا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے اولاد کو قربان کر دینا۔ یہ ہے فلسفہ کربلا کا۔ سامعین محترم، تو یہ قربانی کا فلسفہ، یہ شہادت کا جو فلسفہ ہے تو اس میں یہی باتیں ہیں۔ حضرت امام حسین یہ بھی فلسفہ پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ مصیبتیں کتنی بھی کیوں نہ آ جائیں نمازیں نہیں چھوڑنا ہے یا نہیں؟ آپ ہم سبھی جانتے ہیں، اور بے شمار واقعات میں، نظموں میں، قوالیوں میں یہ بتایا گیا، آپ نے سنا بھی ہے کہ جس وقت سجدہ ہو رہا تھا سجدے کی حالت میں قربان کیا گیا۔ واقعات ہے تو کیا مطلب یہ کہ بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کے معاملے میں لاپرواہ ہو رہے ہیں۔ اتنی غفلت ہے کئی نوجوانوں کو میں کیا آپ خود بھی دیکھتے ہیں 3-4 بجے تک گھروں کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کے سیل فون میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فجر کا وقت جیسے قریب آتا ہے، دور کی اذانیں جب آنے لگتی ہیں کانوں میں، آہستہ اٹھتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ حیرت اس بات میں ہوتی ہے کہ جب آپ اتنی رات تک جاگے ہو بھائی تو آپ کا کام کیا تھا؟ کم از کم فجر پڑھ کے تو جا کر سو جاتے ہیں نہیں۔ تو کربلا کا جو فلسفہ ہے، کربلا کا جو سبق ہے، وہ فلسفہ اور سبق یہی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہاں پہ کون سی مصیبت تھی، یہاں پہ کون سی پریشانی تھی؟ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو ظلم کیا، اپنے آپ کو آپ برباد کر رہے ہیں۔ اور سامعین ہوتا یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، ملازمت نہیں چل رہی، کاروبار نہیں ہو رہا، فلاں ہو رہا۔ ارے اللہ نے تو آپ نے چھوڑ دیا، تو اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آج ہم مسلمان کو دیکھیے کتنے لوگ نمازوں کے پابند ہیں، 5 وقت نمازوں کی پابندی میں کتنے لوگ غفلت برت رہے ہیں۔ جماعت کے ساتھ پابندی تو بھول ہی جائیں، کردار ہمارے پاس نہیں، اخلاق ہمارے پاس نہیں، بہیویئر ہمارے پاس نہیں، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے واقعات میں ان تمام چیزوں کا سبق عطا فرما رہے ہیں۔ ہمارے پاس کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جھوٹ ہمارے پاس زبانوں پہ عام ہو گیا ہے،
نے چھوڑ دیا ہے. تو کیا اب میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ جواب دیں گے برابر. وہ سوال یہی ہے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یہی تعریف ہے کہ ہم جھوٹ بولیں؟ ہے نہیں. دھوکہ دیں تعریف ہے نہیں. بدکرداری کریں نہیں. تو یہ چیزیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار سے، ان کی شہادت کے واقعات سے، ان کی تعلیمات سے یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ چیزیں مکمل طور پر غلط ہیں. تو پھر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم قرآن پر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج ہم کردار میں پیچھے، آج ہم اخلاق میں پیچھے. اگر کوئی بڑا آدمی بزرگ آدمی کا جاتے ہوئے کسی چھوٹے سے بچے کو، نوجوان بچے کا ذرا کچھ تیز پیسے میں کچھ کرتے ہیں، پلٹا کے جواب ہوتا ڈاؤ چچا، یہ ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس. دھکا اگر لگ جائے، نوجوان کا دھکا اگر بڑے میاں کو لگ جائے، بڑے میاں ڈایا دیکھ کے جانوں نے اگر اتنا بولتی ہے ڈاؤ چچا تم پہ کے چلو، پلٹا کے جواب دینا کچھ ضروری ہے؟ کیا آپ کو یہ تعلیمات دی گئی ہیں؟ کیا یہ آپ کے اخلاق ہونے چاہیے؟ اب ہوتا کیا ہے، بچہ نوجوانی کے جذبے میں جب یہ کام کر بیٹھتا ہے تو وہ جو بوڑھا جا رہا تھا وہ کیا سوچتا ہے، ہمارا صحیح تربیت نہیں کرے پوتے کی. حیدرآباد زبان بات کرو جو کہ میں کو دے رہا تھا، کیا ہوگا، ہمارا پوتے کی صحیح تربیت نہیں کرے، اس کا سے ایسا ہوا. غلطی کرنے والا کون ہے؟ نوجوان. ماں باپ بڑھتا. کیا یہ اچھی بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ امام حسین کی تعلیمات، کیا یہ مولا کائنات کی تعلیمات ہیں؟ 72 حسینیوں نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کیا ان کی تعلیمات ہیں؟ آپ اٹھا کر دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے، پتا چلے گا کہ کسی کی تعلیمات. جھوٹ ہمارے پاس اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، ہم اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے. فون آتا، اب بھی آ رہا، ابھی کا بول رہا ہوں 2 گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد ابھی ہوتا. ابھی کا مطلب کیا ہوتا؟ ابھی کا مطلب 2-4 منٹ. حقیقت وہی ہے، انڈرسٹوڈ ہے 2-4 منٹ سے زیادہ ابھی نہیں ہوتا. لیکن ہمارا ابھی کا ہو رہا 2 گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد ابھی ہو رہا. ہمارا کہاں ہے؟ نہیں چھو. کہتا انہیں 5 کلومیٹر دور ہوتا ہے، نہیں چھو. اب اس کو نہیں چھو کا کیا مطلب دینا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہ فونوں پہ کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، بولتا 10 منٹ میں آرام ہوتا، آدھا 2 گھنٹے کے بعد. تو یہ جھوٹ ہو رہا ہے. آپ بتا دینا چاہیے آپ کو کہ کتنا وقت لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہے. تو یہ جھوٹ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دماغوں سے ہٹنا بہت ضروری ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جھوٹ بولنا انتہائی بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک شخص بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاؤں گا ایک ہی شرط پر. سرکار نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو بولے کہ جو ہے میں پرانی جو عادتیں ہیں، زنا کرنے کی، شراب پینے کی، بے حیائی کی جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا. میں اس کا عادی ہوں. چوری کرنے کی یہ چیزیں میں نہیں چھوڑ سکتا، میں عادی ہوں. سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایمان لاؤ، مگر ایک چیز کا وعدہ کرنا میرے سے، صرف ایک چیز کا وعدہ. تو پوچھا کہ کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں تم روزانہ رات میں شام میں میرے پاس آ کے دن بھر کے روبات سنانا جھوٹ نہیں بولنا. دن بھر کے روبات سنانا جھوٹ نہیں بولنا. وہ شخص بولا ٹھیک آسان بات، ٹھیک اچھی بات ہے، جھوٹ ہی نہیں بولا نا، ٹھیک اچھی بات ہے. اب وہ خوش ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے کی اجازت دی، کیا جو ہے شراب پینے کی اجازت دی، بدکاری کی، چوری کی، ہر ایک چیز کی اجازت دی. حقیقت سرکار نے اجازت نہیں دی، اس کی تربیت سرکار کے پاس محصول ہے. نعوذ باللہ سرکار یہ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مگر سرکار ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے، اور آپ کا علم غیب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص ہر بدکاری سے، ہر برے فعل سے دور ہونے والا ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مگر تم کیا کرنا، میرے سامنے آ کے جھوٹ نہیں بولنا، میں جو کچھ ہوں سب سچ بیان کرنا. اس نے وعدہ کر لیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاتا ہوں اور یہ کہ آپ کے سامنے ہر چیز سچی بیان کروں گا. اب وقت گزر گیا، ایمان لا لیا، صبح ہو گئی، کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ ہوا، خرید گیا، سوچنے لگا کہ اب سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ صبح میں کیا کیے، اور اتفاق سے صحابہ کے سامنے کچھ لیے تو میری بے عزتی ہوتا. ہم کو بھائی پیچھے ہٹا. پھر تھوڑا وقت کچھ آگے گزرا، جوا کھیلنے کا ارادہ، جوئے کے ذریعے کیا وہ علاقے میں چلے گیا، وہاں
قریب پہنچا پھر وہی خیال گزرا کہ اگر آقا علیہ السلام پوچھیں گے اور صحابہ کرام موجود ہوں گے، وہ تمام کے تمام تو وہ چیزوں سے تقوی اختیار کر رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں، ان کے درمیان میں اگر میں بولوں کہ میں نے جوا کھیلا ہوا ہے تو میری کیا حالت ہوگی؟ شرمندہ ہونے لگے، پیچھے آ گئے. رات کا وقت ہوا، شراب کا پیالہ ہاتھ میں آ رہا تھا، وہی خیال گزرا پھر ہٹ گئے. پوری رات گزر گئی، رات کے قریب قریب آ گئے، بڑی رات ہوئی. غیر عورت کے پاس جانے کی طرف متوجہ ہو گئے، قدم آگے بڑھ رہے. پھر خیال آیا اگر میرے نبی پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ 4 لوگوں کے سامنے اگر میں کہوں گا کہ میں نے یہ کیا ہے تو لوگ مجھے کیسی نظر سے دیکھیں گے؟ کیا ان کی جو میری طرف اٹھی ہوئی نگاہیں ہیں میں اس کو برداشت کر سکوں گا؟ یہ تمام سوچتے ہوئے وہ نہ دن میں کوئی گناہ کیے نہ رات میں کوئی گناہ کیے. جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا ہو گئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسی زبردست کنڈیشن لگا دی ہے، اتنی زبردست شرط آپ نے لگا دی ہے کہ روز ایک جھوٹ نہ بولنے کی آپ نے جو بات کی تھی، اسی ایک بات کی وجہ سے میں ہر گناہ سے برائی سے بچ گیا ہوں. تو یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑو تو کئی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. مگر ہو کیا رہا ہے ہمارے پاس اتنا زیادہ ہمارے اندر جھوٹ سرایت کر گیا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ سرکار کی تعلیم ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ صحابہ کی تعلیم ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اہل بیت کی تعلیم ہے، یہ نہیں سوچتے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان اپنے پروردگار کے حوالے کرتے ہوئے بھی نہیں کر سکے دیا ہے. یہی بھی ہمارے دماغوں میں نہیں آتا، یہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا. مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ معاملے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ ہمارے پاس سے ہٹنا چاہیے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بیان کیا گیا اور یہ واقعی ہوا. یہ واقعہ ہے، واقعہ کا مطلب جو چیز ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے کہانی، کہانی ایک ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے. کہانی کا مطلب ایک چیز کہی گئی، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. واقعے کا مطلب ہی اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کے فرزند اکبر حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، اگر میں کہوں تو کیا ہوگا؟ یہ واقعہ ہو گیا، کہانی نہیں. تو جو حقیقت میں جو ہوا ہے وہ واقعہ کہلاتا ہے. تو یہ بھی واقعہ ہی ہے کہ ایک ہندوستانی آدمی امریکہ گیا، 15 سے 20 سال وہاں اس نے گزار دیے اور وہاں پہ اس نے بہت زیادہ ڈالرز کمائے، بہت زیادہ ڈالرز. یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2006 یا 2007 میں نے سنا ہوا تو نہیں 1997 یا 1997 میں نے سنا تھا واقعہ یہ. تو بیان یہ کیا گیا کہ امریکہ گیا، خود کمایا، ڈالرز کمایا، لیکن اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ مہینے میں اس کے پاس جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے بڑا حصہ اپنے کرسچن دوست کے پاس رکھاتا تھا، بڑا حصہ اپنے کرسچن دوست کے پاس رکھاتا تھا. پھر جتنی اس کو مہینے میں اس کی گزر بسر ہو سکتی تھی اتنا اپنے پاس رکھ کے اس کو مہینہ بھر چلاتا تھا. اس طریقے سے چلتے چلتے کافی وقت گزر گیا، 15-20 سال کا عرصہ گزر گیا. اب اتنی مدت میں اس کے پاس جو ڈالرز تھے وہ لاکھوں میں جمع ہو گئے، ڈالرز لاکھوں میں جمع ہو گئے. آج ڈالر کی قیمت کتنی ہے؟ 80 to 83 روپیز میرے خیال میں ہونی چاہیے. تو بہرحال ڈالرز میں وہ رقم اس کے پاس تھی، لاکھوں ڈالرز. اب 15-18 سال کے بعد 20 سال کے قریب میں اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے فیملی والوں سے نہیں مل کے، اپنے خاندان والوں سے نہیں مل کے، بہت زمانہ ہو گیا، چلتا ہوں، چل کے خاندان والوں سے ملاقات کرتا ہوں. انڈیا آنے کا اس نے ارادہ ظاہر کیا. جب وہ اس کے دل میں بات آئی کہ انڈیا جا کر ملاقات کرنی چاہیے تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے دوست کے پاس کا جو کرسچن تھا جا کے کہنے لگا کہ بھائی میں انڈیا جانے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، تو تم میری رقم جو بھی تمہارے پاس میں نے منتھلی رکھائی ہے وہ رقم مجھے میرے حوالے کر دو، وہ رقم میرے حوالے کر دو. تو وہ کرسچن دوست کہنے لگا کون سی رقم، کون سی رقم؟ تو یہ کہنے لگا کہ بھائی مذاق کیوں کرتے ہو، رقم رکھا ہوا ہے تو تمہارے پاس بڑی رقم ہے، لاکھوں میں رقم ہے. تو کہنے لگا تم میرے پاس کوئی رقم نہیں رکھا ہے. تو یہ وقت بعد میں کیا ہو گیا، جھوٹ بھی ہو گیا، دھوکہ بھی ہو گیا. رقم نہیں رکھا بولنا جھوٹ ہو گیا اور رقم نہیں پٹانا کہ دھوکے کی تاریخ میں آتا. تو کیا کہنے لگا، کوئی رقم نہیں رکھا ہے. تو یہ بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے لگا. تب بھی بولا کہ بھائی بیکار باتیں مت کرو، میرے پاس تمہاری کوئی رقم نہیں، کچھ رکھا ہی نہیں میرے پاس. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جو بھی وہ پیسے رکھا تھا اس میں
وہ کوئی اس کے پاس پروف نہیں تھا اس کا، کیونکہ دوست پہ بھروسہ کرتا تھا، آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، اس نے پیسے ہی جمع کر ریٹرن میں کوئی پروف نہیں تھا، ثبوت کوئی چیز کا نہیں تھا، ایویڈنس کچھ نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ پریشان ہو کے آخر میں پی ایس گیا، پولیس اسٹیشن گیا، وہاں پہ جا کے تکلیف سنائی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یو ہیو اینی پروف؟ سوری، کوئی پروف نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جب کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ہم بھی کچھ بھی تمہارے لیے نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈو اٹ، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پریشان ہو گیا کہ کیا کیا جائے، ایسا کرو، مختلف لوگوں سے مشورے لینے لگا، ہر کوئی یہ بولا کہ بھائی تم لکھا پڑھے کرنا تھا، کوئی گواہ کو رکھنا تھا، غلط کرے کام غلط کرے، اب کوئی کیا پیسہ نہیں ملتا۔ آخر میں ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ ایک شخص نے اسے ایک مشورہ دیا، بولا کہ بھائی دیکھو دودھ دیکھو تیرے کا سہارا، ایک آخری چیز ہے، اگر ہو گیا تو تمہارے میں اس کا، نہیں تو کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ تو بولے کیا؟ تو بولے ایک کام یہ کرو، تم انہوں کا جو چرچ ہوتا ہے، چرچ کے فادر کے پاس جاؤ، چرچ کے فادر کے پاس جا کر وہاں پہ اس کے سامنے پوری تفصیل رکھو، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا راستہ بتا دے جس کی وجہ سے تمہاری ہیلپ ہو جائے۔ تو وہ یہ سوچنے لگا کہ واقعی ڈوبتے کو دیگر کا سہارا، گیا چرچ میں جا کے پوری تفصیل سنائی، اس تفصیل سننے کے بہت ہی غور سے سنتے رہا، فادر جو تھا بہت ہی غور سے سنا، سننے کے بعد اسے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پریشان نہ رہے اور اس کے ساتھ دھوکا ہوا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک انگل پر کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس کے اوپر کچھ لکھ دیا، فولڈ کر دیا، جیسا کہ ہمارے پاس کچھ روحانی علاج کرنے والے تعویذہ بناتے ہیں ویسا کچھ فولڈ کر دیا۔ اب فولڈ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں لیا، دیکھے بولا کہ دیکھو یہ جو ہے تم لے جا کر سیدھا تمہارے دوست کو دینا، بیچ میں کھولنا، اگر تم کھولے تو پھر میں ذمہ دار۔ تو بولا مجھے پیسے سے غرض ہے، ڈالر سے غرض ہے، کھول کے کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، سیدھا گیا، جا کے اس سے ملاقات کیا، ملاقات کر کے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے فلاں چرچ کے فادر نے یہ پیپر تم کو دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو پڑھو۔ تو پیپر کھول کے پڑھا، جیسے ہی پڑھا فوری بند کرا، لا کے پورے پیسے دے دیا، پورے ڈالرز اس کے حوالے کر دیا، یعنی کہ اس میں سے $1 بھی خرچ نہیں ہوا۔ تو اب یہ کہنے لگا کہ حیرت کی بات ہے، میں تمہاری اتنی منت سماجت کیا، اتنا ریکویسٹ کیا تم کو، مگر تم نے یہی کہا کہ میرا تمہارے پاس کچھ بھی روپیہ نہیں ہے، کوئی ڈالر وغیرہ نہیں ہے۔ اب ایسا تمہارے فادر نے پیپر پہ کیا لکھ دیا کہ جس کی وجہ سے بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی تردد کے تم مجھے فوری طور پر بنا کر دے دیے، آخر کیا ہے ایسا؟ تو پیپر آگے بڑھا، کہنے لگا کہ تم خود پڑھ لو۔ تو جب وہ پیپر لے کے پڑھنے لگا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، اے عیسائی شخص تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ ماشاءاللہ پہنچ گیا آپ کو بات۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سامعین دیکھیے آپ، یہ تعلیمات جھوٹ نہ بولنا کس کی ہے؟ ہمارے نبی کی نا۔ یہ تعلیمات جھوٹ نہ بولنا کس کی ہے؟ امام حسین کی تعلیم۔ یہ تعلیمات کا دھوکہ نہ دو کس کی ہے؟ آقا علیہ السلام کی ہے۔ یہ تعلیم کے دھوکہ نہ دیا جائے کس کی تعلیم ہے؟ امام حسین کی تعلیم رضی اللہ عنہ۔ آج ہمارا ماحول کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ چیزوں پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہوئے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ خدا 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 اپنی زندگی گزارو تو اس بڑے مصطفیٰ پہ اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی گزارو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر گزارو۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہے نا؟ اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، ماننا، جیسا کہا گیا ہے ویسا کرنا، یہ اطاعت گزاری اور فرما برداری ہے۔ تو سامعین اب ہم اپنے اس مقام پر کے دیکھیں کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ہمارے لیے اور آسانی پیدا فرما دی گئی۔ کیا فرمایا گیا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سامعین تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ تعلیم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تعلیم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ تو جانتے ہوئے حضرت امام حسین نے یہی سبق ہم کو دیا ہے، یہی درس ہمیں دیا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے باہر کوئی کام نہ کریں۔
اللہ کا فضل و کرم یہ ہے سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو مذہب جو مسلک جو عقیدہ عطا فرمایا ہے، خدا کی قسم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر عقیدہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، نہ اس سے زیادہ بہتر کوئی مذہب ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی عقیدہ بہتر ہے، مگر ہمارے اندر اتنی زیادہ برائیاں جنم لے چکی ہیں کہ دوسروں کی جو تہذیب ہے وہ ہم کو اچھی لگ رہی ہے، ہماری تہذیب ہم نے فراموش کر دی۔ ایک کرسچن جو ماحول کو اپنایا ہوا ہے اس ماحول کو ہم اپنا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مسلمانیت نہیں ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے لیے اہل سنت و جماعت میں جتنی زیادہ اچھائیاں ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم کو اتنی بہتر نہیں مل سکتی۔ ایک مرتبہ ہمارے نوجوانوں کی حالت حضرت امام حسین کی تعلیم سے بالکل مغایب، جینس پینٹ پہنتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں؟ چرپٹے رہتے، پھٹے ہوئے، اس طریقے سے پھٹے ہوئے ہیں کہ جسم نظر آ کہ فیکٹ نہیں ہے، حقیقت۔ اب آپ شریعت مطالعہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص کا گھٹنا نظر آ رہا ہو، گھٹنے کے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہو، اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ شریعت کی نماز نہیں، مگر ہمارے نوجوان وہ چیزوں میں درائم کا شکار ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہم کو چھپانا ہے۔ اب اس کی لیبر کا پچھلا حصہ بھی ہمارے لیے سفر میں شامل ہے، چھپانے میں شامل ہے۔ ٹی شرٹ پہنتا ہے اسکن ٹائٹ نوجوان بچہ ہمارا، کیسی ٹی شرٹ پہنتا ہے؟ اسکن ٹائٹ اور چھوٹی، سائز بھی چھوٹی، جب رکوع کرتا ہے تو پیچھے سے پیٹ نظر آ رہی ہے، تو پیٹ جو نظر آ رہی ہے وہ ناف کے لیبر کے حصے کا نیچے کا حصہ اگر نظر آ رہے تو نماز نہیں ہوئی۔ تو کس کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے؟ غیروں کا، مسلمانوں کا طریقہ۔ سامعین ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ غیروں کے طریقے کو اپنانا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں میرے استاد محترم جو فی الوقت جامعہ نظامیہ کے نائب شیخ الجامعہ ہیں، حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب قدس، بہترین شخصیت، بہترین عالم دین، اور عیدین کے موقع پر عیدگاہ میرالم میں آپ کا خصوصی خطاب بھی ہوتا ہے۔ ہم ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ 1990 کے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے پاس پڑھ رہے تھے نظامیہ میں، تو ایک مرتبہ دوران تدریس انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میاں، دنیا کو دیکھ کر دنیا کے طریقے سے چلنا کوئی کمال نہیں۔ الفاظ پہ غور کریے، دنیا کو دیکھ کر دنیا کے طریقے سے چلنا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا کو دیکھ کر اپنا شرعی ایسا طریقہ اپناؤ کہ لوگ تمہیں فالو کریں، یہ کمال کی بات ہے۔ یا نہیں؟ اب آپ خود اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھیے، آپ جج کر کے دیکھیے اپنے آپ کو، اس تفصیل طلب کو فرمایا گیا ہے، اپنے دل سے فتویٰ لیجیے، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اگر ہم ایسا معاملہ اپنا لیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اتنے اندر اس ایسے بہترین انداز میں اپنے آپ کو اپنا لیں ہم کہ ہم کو دیکھ کر لوگ ہماری طرف آ جائیں، واقعی یہ کمال ہے۔ اور آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم کو کمال کی طرف جانا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلندی پر ہو، مگر ہم گھٹیا بن رہے ہیں، ہمارا معاملہ بلندی کے بجائے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں چوتھے پارے کی آیت ہے، یہ آیت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلندی پر رہنے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط ہے وہاں پہ، کنڈیشن ہے وہاں پہ، کیا شرط ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو کیا ہوگا؟ بلندی پر رہو۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے یا نہیں؟ ایمان والے ہیں؟ اتنا سوچ رہے ہیں، کچھ ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے ایمان والے ہونے میں؟ نعوذ باللہ، ویسا تو نہیں ہے نا؟ تو الحمدللہ تو ہم ایمان والے ہیں، مگر جب یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی بلندی پر ہو۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کہنا ہم کہہ رہے ایمان والے ہیں،
یقیناً ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والے ہونے کا مطلب یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان والے ہونے کا مطلب صرف اللہ اور رسول میں ایمان رکھنا نہیں، بلکہ ایمان والے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مقام پر تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ مگر سامعین ہو کیا رہا ہے، ہم ایمان والے اپنے آپ کو بتانے ضرور ہیں لیکن ایمانی تقاضوں کو ہم پورے نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، تین طلاق کے مسائل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یوسفی کا معاملہ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے اور ایسے کئی مسائل ہمارے ساتھ لگ گئے ہیں اور آگے بھی رکھتے رہیں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ مصیبتوں سے بچائے، لیکن جب یہ معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس میں بہت حد تک ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیمات امام حسین کو فراموش کر دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بتلایا ہے اس سے مکمل طور پہ ہم دور ہو گئے ہیں۔ آج موب لنچی کے معاملے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، بڑے جانور ہم قربان کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا ہمارے مسلمان بھائیوں کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہو رہی ہیں، جو حالات کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، اگر ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو ہر جگہ مسلمان کہیں نہ کہیں پریشان ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک ایک گھٹیا مخلوق سمجھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ سمجھا رہا ہے تو کیوں؟ اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے کو مکمل چھوڑ دیا۔ خیر میں یہاں پہ کسی کو نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیں، مگر میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کو جواب دے لیں کہ ہمارے پاس فجر کی نماز میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ ہاتھ مت اٹھائیں، خالی سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ نمازوں سے غفلت دیکھیے، ہماری سرکار کی تعلیم سے غفلت دیکھیے، جبکہ نماز کے متعلق سینکڑوں مقام پہ فرمایا گیا۔ اللہ کے کلام کا، اللہ کے رسول کے کلام کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کی تکرار بھی زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کی تکرار بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ تحویل قبلہ ہو رہا تھا، قبلہ بدلا جا رہا تھا۔ ہمارا مسلمانوں کا پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ الحمدللہ بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا۔ یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ تشریف رکھتے تھے اس وقت بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عبادت فرماتے تو اس انداز میں، مثال کے طور پر یہ بیت المقدس سمجھ لیجیے خانے کعبہ ہے، یہ بیت المقدس کے خانے کعبہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہر کر عبادت فرماتے تو وقت واحد میں خانے کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا، بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا۔ تو سرکار اسی نیت سے عبادت فرماتے تھے کہ میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، کیونکہ سرکار یہ مانتے تھے کہ اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہو سکتا، اور سرکار یہ مانتے تھے کہ چونکہ میں مکے میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میرا بیت اللہ سے زیادہ تعلق ہے۔ تو اس محبت کی بنیاد میں سرکار کیا کرتے تھے، جب وہ عبادت فرماتے تو ایسے اینگل میں بیٹھتے تھے کہ وقت بعد میں خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مائگریٹ فرما کے جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں پہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو خانہ کعبہ کو پیٹ ہوتی۔ حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو میرے لیے اور میری امت کے لیے قبلہ بنا دے، یہ خواہش تھی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز بھی 2 رکعتیں ہو چکی تھی، اس سرکار کے دل میں خواہش تھی، اب وہ خواہش شدید ہونے لگی، نمازی کی حالت میں حالت شدید ہونے لگی، کیفیت شدید ہونے لگی۔ تو بار بار رخ اکبر آسمان کی طرف سرکار بلند فرما رہے ہیں، اس لیے کے ساتھ کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اب حکم نازل فرمائے تو ابھی بنا جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں منظر کشی فرمائی دوسرے بار میں، فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے انور کے آسمان کی طرف بار بار پلٹنے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ آسمان کی طرف آپ کے چہرے انور کے بار بار پلٹنے کو ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رخ انور کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجیے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اب یہاں پہ
ایک جگہ فرمایا. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے, پھر وہاں پہ اللہ نے پھر فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام. پھر دوسرے بارے میں اور تھوڑا سا آگے بڑھے, پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام, کہ اپنے رخ انور کو آپ کیا کیجئے, خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیجئے. تو یہ 3 مرتبہ فرمایا گیا. حالانکہ بظاہر تو وہاں پہ ایک مرتبہ بھی کہا جاتا تو کافی تھا, ایک مرتبہ بھی کہا جاتا تو کافی تھا, زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زائد کلام نہیں فرماتا, اللہ تبارک و تعالیٰ زائد کلام نہیں فرماتا. اللہ کی شان کے خلاف ہے زائد کلام کرنا. تو 3 مرتبہ فولی وجہک شطر مسجد الحرام, اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجیے, اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجیے. یہ 3 مرتبہ فرمایا گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے, بلکہ محبت رسول کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے, تو یہ زائد کلام نہیں ہے. کیوں؟ تو علماء نے فرمایا کہ اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر جتنی مرتبہ کیا جائے کیوں ہمیشہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے چہرے مبارک کا ذکر جو بار بار فرمایا, علماء فرماتے ہیں کہ اس بار بار ذکر فرمانا وہ زائد کلام نہیں, بلکہ چہرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے. وہ تو صرف 3 بار ہی کیا ہے, جتنا زیادہ کیا جائے کم ہے. تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زائد کلام نہیں فرماتا. پھر اس کے بعد عربی زبان کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ کسی چیز کے متعلق بار بار بات کہی جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس بات کی اہمیت اللہ کے پاس بھی ہے, اس کے رسول کے پاس بھی ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق سینکڑوں مرتبہ ذکر فرمایا ہے. تو آپ مانتے یا نہیں مانتے؟ اب جب مانتے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ مانتے ہیں کہ سینکڑوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے متعلق ذکر کیا, تو اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اہمیت جب اہمیت ہے تو پھر غفلت کیوں ہے؟ فجر کی نماز میں ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, ظہر میں کتنی آتی ہیں, اصل میں کتنی آتی ہیں؟ ہمارے پاس زیادہ تعداد جب ہوتی ہے عام نمازوں میں, سب سے زیادہ تعداد مغرب میں رہتی ہے. یہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے, مغرب میں زیادہ تعداد ہوتی ہے, پھر اس کے بعد عشاء میں پھر گھٹ جاتی ہے. یہ روز کا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جمعہ آ جائے تو اتنی کہ بعض مرتبہ کئی لوگوں کو جمعے کی نماز دوسری مسجد کا رخ کرنا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, یہ ہے نا فیکٹ نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کہ جمعے کی نماز میں ہم جہاں پہ اتنی تعداد میں آ رہے ہیں, وہ تعداد ہمارے پاس فجر میں کیوں نہیں؟ وہ نماز ہمارے وہ تعداد ظہر میں کیوں نہیں؟ یہی تو پیغام ہے موسیٰ ہے نا. وہ تعداد ہمارے پاس اصل میں کیوں نہیں, مغرب میں کیوں نہیں, عشاء میں کیوں نہیں؟ تو کرسچنز گفتگو کر رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی مسلمانوں کے تعلق سے. تو ایک مسلمان ایک کرسچن کہنے لگا کہ یار یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو دوسرے نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے سے کوئی فکر کی ضرورت نہیں, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, چاہے کتنے بھی تعداد بڑھ جائے. تو بولے پھر تو کہنے لگا ہاں ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کام کر لیں تو پھر انہیں دنیا پر غالب ہونے سے کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کام کیا؟ تو وہ کہنے لگا وہ کام یہ ہے یہ لوگ جس طریقے سے جمعے کی نماز میں آئے, اگر وہ فجر میں آنا شروع کر دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آج ہر قوم ہم پر قابو پا رہی ہے تو صرف اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو برباد کیے ہوئے ہیں, نمازوں سے غفلت ہے. اب جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ صرف فون میں نوجوان بچہ 3:30-4 بجے تک چل رہا ہے, لیکن فجر چھوڑ رہا ہے, ظہر چھوڑ رہا ہے, عصر چھوڑ رہا ہے. اب حال یہ ہو گیا ہمارا کہ ہم فجر کے بعد یا فجر میں سوتے ہیں تو اٹھتے کب ہے پھر 2 بجے 3 بجے, جب دن میں آ جاؤ. اگر یہ ماحول رہا مسلمان ترقی کر سکتا. نوم سبحانی اپنا رزق فرمایا گیا کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں مسجدوں میں جو سواریہ مدرسے چلائے جاتے ہیں, مسائیہ مدرسے جاتے ہیں, چاہے حدیث کتاب میں سمجھایا جاتا ہے کہ نوم سبحانی اپنا رزق سے صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, حدیث اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی سوتے ہوئے اپنے رزق کو ہم خود روک رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اب اسی طریقے سے سامعین
محترم حضرت امام حسین کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو فلسفہ ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ شہادت ہوئی، ہر کوئی پریشان ہوا، امام حسین پریشان ہوئے، ان کے جو ساتھ دینے والے تو کوئی پریشانیوں کا سامنا ہوا، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، نہ انہوں نے حق کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ سامعین محترم، جب معاملات ختم ہوئے شہادت کے اور خواتین کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہاں پر بھی امام حسین کے خاندان سے تعلق رکھنے والی جو خواتین تھی، انہوں نے بھی یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، مگر تم اپنے آپ کو حیا سے دور نہیں کرنا، پردے سے دور نہیں کرنا۔ آج ہماری ماؤں میں، بہنوں میں کئی ہیں بے پردگی کو شعار بنا لی ہیں اور حیا سے مکمل طور پر دور ہو رہی ہے۔ ہر کوئی نہیں ہے مگر بہت کچھ ہے ایسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو بہنیں وہ اہتمام کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور نہ صرف ان کو سلامت رکھے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑی تعداد ہے ایسی خواتین کی، لیکن خاطر تعداد ضرور ہے جو بے پردگی کو کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہی ہے کہ بے پردگی کیا خراب ہو رہا ہے معاملہ، اس سے کتنا زیادہ بربادی ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، اس کو سمجھانے والے نے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ اب آج کل کے دور کے حساب سے واٹس ایپ، فیس بک، ہر کوئی اس کا شائبہ ہو گیا ہے، اور کئی اچھی چیزیں بھی اس پہ آ رہی ہیں، بری چیزیں بھی اس پہ آ رہی ہیں۔ اب ہمارے استعمال پہ یہ بات ہے، کون سا استعمال کیسا کرتا ہے۔ اب دیکھیے، استعمال کرنے والے فون کا استعمال غلط بھی کر رہے ہیں، کرنے والے صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کو کیا فون کو حرام کہیں گے آپ؟ نہیں، صرف فون کو حرام نہیں ہو سکتے۔ ہاں، استعمال پہ مناسب ہے، اگر آپ استعمال غلط کریں گے تو حرام ہے، اگر اچھا کریں گے تو جائز ہے، بلکہ باعث سے ثواب بھی ہو جائے گا۔ یہ استعمال پہ بات ہے۔ تو ویسے ہی ایک چھوٹی سی اور مثال دوں آپ کو میں، ہمارے گھروں میں سے کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر میں چھری نہ ہو؟ نائف، کسی کے گھر میں چھری نہیں ہے وہ یہ بول سکتے ہیں؟ ہر ایک کے گھر میں چھری ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ چھری سے کیا کام کرتے بھائی؟ کیا کام کرتے چھری سے؟ کیا کرتے؟ ترکاریاں کاٹتے، پھل کاٹتے، پیاز کاٹتے، گلا تو کاٹتا ہے کسی کا؟ کچھ اور غلط جو ہے اس کا استعمال تو نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ چھری بھی آپ کو ایک درس دے رہی ہے کہ دیکھو میرا کام کاٹنا ہے، اب صحیح کاٹنا غلط کرنا وہ تمہارے سے ہے، میرا کام تو خالی کاٹنا ہے۔ اب صحیح کاٹنا یا غلط کاٹنا، صحیح چیز کو کاٹنا، غلط چیز کو کاٹنا، وہ فیصلہ تم کو کرنا ہے، وہ ذمہ داری سے کام تم کو کرنا ہے، وہ شعور تم کو اپنے اندر رکھنا ہوگا۔ بلا تشبیہ، بلا تمثیل، ہمارے پاس آج بچے کے ہاتھ میں صرف فون ہے، تو صرف فون بھی یہی بتا رہا ہے میرا کام بتانا ہے، میرا کام بتانا ہے۔ اب صحیح دیکھنا غلط دیکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مگر ہو کیا رہا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ آج بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اب یہ فیس بک وغیرہ ہے، واٹس ایپ وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے کچھ باتیں اچھی بھی آ جاتی ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک ایسے ہی میں نے ایک ایسی چیز فیس بک یا واٹس ایپ پہ دیکھی، وہ یہ کہ دو چاکلیٹس کو رکھا گیا، دو چاکلیٹس کو رکھا گیا، ایک چاکلیٹ مکمل طور پہ ریپ کرا ہوا ہے، ایک چاکلیٹ مکمل طور پہ ریپ کرا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے برنی میں، دوسرا چاکلیٹ کھلا ہے بغیر برنی کے، بغیر ریپ کرا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا کہ مکوڑے آ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہاں جائیں گے مکوڑے؟ کون سے چاکلیٹ کے پاس جائیں گے؟ میسج کیا مل رہا؟ میسج پردے کے تعلق سے کیا میسج مل رہا بہت ہے؟ پہنچ رہے ہیں آپ وہاں تک؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اگر مسلمان خاتون پردہ کرتی ہے، نقاب میں رہتی ہے، اپنے آپ کو مکمل حیاداری میں رکھتی ہے، تو پھر کوئی غیر مرد کی جرأت نہیں کہ اس کو پریشان کرے۔ وہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو نوازنے کا کھو دے گی، اتنا زیادہ وہ کپڑوں کا حال ہو جائے گا۔ تو یہی پردے کا معاملہ ہے۔ تو حضرت امام حسین کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی جاتے ہوئے یہی درس کیا کہ خبردار بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، حیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ پیش آ جائے، پردے کو ہم اپنے سے نہ ہٹائیں۔ سامعین محترم، یہ قدرت کا بھی اصول ہے، جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے اس کو پردے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ یہ قدرت کا
ساری اصول ہیں. بتاؤں میں آپ کو, انار کھاتے ہیں, کیسا ہوتا ہے انار؟ اندر دانے ہیں, اس کے اوپر چھلکا. اللہ نے کیسا انتظام فرمایا کہ وہ انار کے دانوں کے اوپر خلاف چڑھایا, بتا دیا کہ اے لوگوں, اے میری مخلوق, جان لو میرے نزدیک جو اہمیت والی چیز ہے اسے میں بڑھنے رکھتا ہوں, سب کو دکھانے نہیں بیٹھتا ہوں. اخروٹ کتنی قیمتی غذا ہے ہمارے لیے, آپ ہم سبھی جانتے ہیں. اخروٹ کا چھلکا آپ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے, بلکہ کیا کھاتے ہیں؟ اندر کا جو مغز ہے وہ کھاتے ہیں. تو بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پیغام دے رہا ہے کہ میرے نزدیک اخروٹ تمہارے لیے بہترین غذا ہے, اس لیے میں نے اہتمام بھی کیا ہے. اس کے لیے جو پردہ میں نے رکھا ہے وہ بھی مضبوط پردہ میں نے رکھا ہوا ہے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل سامعین محترم, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ہم کو بتاتی کہ جو بھی چیز اہم اللہ کے پاس ہوتی ہے یہ ہمارے لیے فائدہ بخش ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا ہے, چھپا کے رکھا ہوا ہے. ایک آدھ چیز ہو سکتی ہے جو اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو, ایک آدھ چیز ہو سکتی ہے, مگر یہ کہ اگر ایک آدھ چیز تو اس پر کوئی شبہ نہیں ہوتا. اکثریت کیا ہے وہ دیکھیں گے. عربی زبان کا ایک جملہ ہے ولیل اکثریت حکم الکل, کہ اکثر جو چیز ہوتی ہے اس پہ حکم لگتا ہے مکمل کا, اس پہ مکمل کا حکم لگتا ہے. تو سامعین محترم, آپ ہر میوے کو دیکھیے کیا ہوتا ہے, مکمل طور پر غلاف میں محفوظ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی اس سے جو ہے اس کا غلط استعمال نہ کرے. یعنی اخروٹ ہے, اخروٹ ہے, اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو جانور بھی آگے کھا سکتا ہے نہیں, اگر وہ چھلکے میں اگر ہے تو کوئی جانور آگے کھا سکتا ہے نہیں. مطلب یہ کہ جو ہے جس کو کھانا ہے وہی کھائے گا. میں زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا, الحمدللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں, اور آپ لوگوں کو میں آج کل سے نہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ 17 سال سے میرا تعلق ہے, تو 17 سال سے حضرات کو جانتا ہوں میں, تو مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے اشاروں کو بھی سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال سامعین محترم, بات بہت طویل ہو رہی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے, ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. یزیدیوں نے پریشان کیا مگر آپ نے حق کا دامن نہیں چھوڑا. اب یہاں پہ ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹ جاتا ہوں. کچھ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو جب معلوم تھا کہ وہاں پہ جانے کے بعد شہید ہی ہونا ہے تو گئے کیوں؟ کچھ لوگ ایسی آوازیں ادھر سے ادھر سے آتی ہیں ہمارے کانوں میں. تو جب معلوم تھا کہ وہاں پہ جانے کے بعد شہید ہی ہونا ہے, کیونکہ حسین ہی ہے 72, وہاں پہ ہزاروں کی فوج ہے. عقل میں آنے والی بات ہے بظاہر کہ 72 اگر کوئی ہے تو وہ ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے, ناممکن ہے. تو اس وجہ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ جب معلوم تھا کہ وہاں پہ جانے کے بعد شہید ہی ہونا ہے تو امام حسین گئے کیوں؟ تو میرا جواب ان کے متعلق یہ ہوتا ہے, بلکہ جوابت میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ عقل آپ کے پاس آئی کیسا؟ حضرت امام حسین سے زیادہ عقل آپ کے پاس آئی کیسا؟ اتنی سمجھ آپ کے پاس کیسے آ گئی کہ آپ نعوذ باللہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہ سمجھ کے اور بھی بڑے سمجھدار ہو گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے وہ نواز رسول ہے, ان کو معلوم ہے کہ کہاں پہ آواز اٹھانا ہے, ان کو معلوم ہے کہ کہاں تلوار اٹھانی ہے, ان کو معلوم ہے کہاں گردن جھکانا ہے. تم ان سے بہتر نہیں سمجھ سکتے. آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ امام حسین گئے غلط. ارے وہ نواز رسول ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ حسین منی وانا میں حسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین مجھ سے ہے, آپ فرما رہے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آپ کی نسل سے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ حسین سے ہیں یہ کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا گیا حسین مجھ سے ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حسین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک میرے نام کو برقرار رکھنے والا ہے. تو وہ حسین کے جن کے متعلق اللہ کے نبی فرمائے کہ میں حسین سے ہوں, ان کے متعلق آپ اس کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دباتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ سرکار کے اس نواسے نے غلط قدم اٹھایا. استغفر اللہ. سامعین محترم, وہاں پہ تاریخ اٹھا کر
دیکھیے، روایت اٹھا کر دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد جنگ کرنا ہرگز نہیں تھا. آپ کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوگوں کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے روکنا. وہی اصل مقصد تھا آپ کا، نہ جنگ کرنا مقصد تھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر حالات ہمارے خلاف میں ہو جائے تو جنگ بھی ہم کریں گے، لیکن جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کے گھر میں اچانک گھنٹوں کی ڈوری آ جائے اور کسی ایک بچے کو، نوجوان بچے کو پکڑ کر پریشان کرنے کی کوشش کرے. اب میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کا لڑنے کا ارادہ تھا؟ نہیں. گھنٹوں کی ڈوری آ گئی، 15-20 کی ڈوری آ گئی، گھر میں پیچھا رکھنی ہے. وہ ڈوری کتنی ہے؟ 15-20 لوگوں کی ڈوری ہے. اب جب آ گئی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے ڈیفنس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ جتنا ممکن ہو سکے آپ کوشش کریں گے. اگرچہ کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ قابو نہیں پا سکتے اس پہ، مگر پھر بھی حد تک مخصوص کوشش کریں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا تو شاید میں بچ جاؤں، امید اور کام کریں گے آپ. تو یہاں پہ بھی بلا تکلیف بلا تفصیل یہی معاملہ ہے. حضرت امام حسین اور ان کے چاہنے والے تمام حسینی یہ جانتے تھے کہ یہ جو ہزاروں کی فوج ہے، اس میں ہمیں جو ہے بظاہر کوئی فتح نہیں مل سکتی، ہم ان پہ قابو نہیں پا سکتے، لیکن اسلام کی خاطر ہم سر کٹاتے ہیں تو کٹائیں گے ضرور، مگر بیعت ہرگز نہیں کر سکتے. تو آخری وقت تک ڈیفنس کرنا، لاسٹ ٹائم تک ڈیفنس کرنا. جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں ویسے حالات پیدا ہو گئے تو کر سکتے ہیں، ویسے ہی امام حسین اور حسینیوں نے جو کام کیا، اب اس کو جنگ کا نام دیا گیا. یقیناً بظاہر جدید کہیں گے اس کو، لیکن حقیقت وہ یہی ہے کہ ڈیفنس کا معاملہ تھا. حضرت امام حسین یہی بتانا چاہتے تھے کہ مجھے بیعت نہیں کرنی. اسی بات کو خواجہ خواجہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی اشعار میں بہت ہی خوبصورت کے ساتھ پیش کیا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی بنا ہست حسین، سرداد لگا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. مطلب یہ کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین نست حسین، دین بھی حسین ہے، دین کی حفاظت فرمانے والے بھی حسین ہے. سردار لگا دست یزید، یعنی کہ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ آپ نے نہیں دیا. حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. تو آج لوگ اس معرکہ کربلا کے سمجھنے کے بجائے اس پر انگشت نمائی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک کہنے والے نے یزید کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے استغفر اللہ. ارے وہ تو لعنت اللہ علیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لعنت ہو اس پر. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسین تم سے ہے، میں حسین سے ہوں. ایک وقت وہ بھی یاد کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک کندھوں پر دونوں نواسوں کو لیے جا رہے ہیں، دونوں نواسوں کو لیے جا رہے ہیں. دیکھنے والے دیکھ کے کہا کہ واہ کتنی اچھی سواری ہے. کسی صحابی نے دیکھ کر کہا کتنی اچھی سواری ہے. سواری اچھی مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک مل گئے. کہنے والے نے کہا کہ واہ کتنی اچھی سواری ہے. تو جواب میں سرکار نے بڑے ہی ناز سے فرمایا ارے سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے، سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے. تو پتہ چلا کہ سرکار وہاں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سواری اچھی ہے تو سوار بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ سوار بھی اتنا ہی اچھا ہے. تو سرکار دو عالم حضرت امام حسین کو متعلق ہو کریں اور پھر یہ کہ حضرت امام حسین کو کہ جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کی کیفیت کو دراز فرما دیں. سجدے میں ہیں، امام حسین پیٹھ پر سوار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اقدس نہیں اٹھاتے کیونکہ معصوم بچہ ہے، ڈھلک جائے گا، گر جائے گا، ماں لگ جائے گی سجدے کی حالت میں. حضرت شمس الدین زمان صاحب جامعہ اسلامیہ کے استاد رہ چکے ہیں. ان کی نام کا ایک شعر ہے کہ شہ کونین کے سجدے میں طوالت آئی، طوالت ترازی لمبائی. شہ کونین کے سجدے میں طوالت آئی، پشت اختر سے جب تک کہ نواسا اترا.
پشت اختر سے جب تک کہ نواسا اترا، مطلب یہ کہ جب تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک سے اترے نہیں، سرکار نے اپنے سجدے کو دراز فرما دیا۔ تو یہ وہ حسین ہے کہ جن کی خاطر سجدہ دراز ہوا۔ اب دیکھیے امام حسین کو حضرت کے معاملے کی بات چل رہی ہے تو حضرت محدث لقت سے عبداللہ شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب شہادت نامے میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت حسن و حسین چھوٹے سے بچے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے ہیں، وہ دونوں تختی پہ کچھ لکھ کے لاتے ہیں، تختی پر لکھ کے لاتے ہیں، لا کے کہتے ہیں کہ والدہ سے پوچھتے ہیں، اماں فاطمہ تو زہرا سے پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ کے، امی جان میری رائٹنگ اچھی ہے یا بھیا کی رائٹنگ اچھی ہے؟ بھائی کی رائٹنگ اچھی ہے میری رائٹنگ ہے؟ اب فاطمہ رضی اللہ عنہا شہزادی کونین جنت کی مالکن یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں کہوں کہ حسین کا خط اچھا ہے تو حسن کو تکلیف ہوگی، حسن کا خط اچھا ہے تو حسین کو تکلیف ہوگی۔ کہا کہ بیٹے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی، تمہارے ابا کے پاس، ابا جان کے پاس آتے ہیں، مولا کائنات کے پاس۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ حضرت محدث لقت نے ذکر کیا اس واقعے کو شہادت نامے میں۔ تو اس وقت حضرت علی کے پاس لایا گیا، پوچھا کہ ابا حضور میری رائٹنگ اچھی ہے یا بھیا کی رائٹنگ اچھی ہے؟ تو وہ بھی یہی سوچنے لگے کہ اگر میں کہوں کہ اس کی رائٹنگ اچھی ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس سے کہوں تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کی دل چکنی ہوگی، ناراض کا دل چکنی ہو جائے گی۔ دیکھیے خاتون جنت ہے، مولا کائنات ہے، ان بچوں کی دل چکنی کا کتنا لحاظ کر رہے ہیں اور یہ ظالموں نے کس انداز میں شہید کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، نانا جان سے پوچھا جائے۔ تو نانا جان سے پوچھنے کے لیے آیا جاتا ہے، جب نانا جان کے پاس آتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں سرکار بھی کہ اگر میں اس کو خوش کروں گا، اگر اس کی تعریف کروں گا تو وہ ناراض، اس کو کروں گا تو یہ ناراض۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں بھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا جاتی ہے ہر عرش کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ فرما دے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لو اور اوپر سے چھوڑ دو، جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کے خط اچھا ہے، جس کی تختی پر، جس کی سلیٹ پر سیب گرے گا اس کا خط اچھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اوپر سے سیب چھوڑتے ہیں، اللہ نے سیب کو حکم دیا کہ خبردار ایک ثابت ایک تختی پر نہیں گرنا بلکہ برابر آدھا آدھا ٹکڑا ہوگا، دونوں تختیوں پہ گرنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ سیب دو ٹکڑے ہوا اور آدھا ایک سلیٹ پہ دوسرا دوسری سلیٹ پہ۔ اس کے بعد فرما دیا گیا کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے بیٹو تم دونوں کی رائٹنگ اچھی ہے۔ تو یہ امام حسن اور حسین ہے کہ جن کی دل چکنی اللہ کو بھی گوار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی دل چکنی فرما رہا ہے۔ ایسی ہستیوں کو یہ لوگ بدبخت کے پریشان کر رہے ہیں، مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ قربان بھی کرتے ہیں، شہید بھی کرتے ہیں۔ تو پتا چلا ایسے لوگوں کے ساتھ یزید رضی اللہ عنہ کہنا، یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ بدبخت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا شمار بھی یزید میں ہونے والا۔ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ لعنت اللہ علیہ کہ وہ اس پر لعنت بے شمار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو سامعین محترم الحقیقت اگر دیکھا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کئی مسائل، کئی خوبیاں، کئی چیزوں کو بیان کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی بیان فرمایا، اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ مولا کائنات نے بھی بیان فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال کہ جن کی خوشنودی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا اور پھر ان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ غلطی پر نہیں تھا اور وہ جو ہے نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ آپ خود طے کیجیے کتنی بڑی ظلم اور زیادتی ہے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے وہ کام لیا، قیامت تک وہ کام ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ہے۔ ایک قربانی، جیسا کہ میں نے کہا نفس کی قربانی وغیرہ بھی ہوتی ہے، کئی طرح کی قربانی ہوتی ہے، وہیں پر جان کی قربانی بھی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ کی مسجد اللہ ہی جانے، ایک وقت وہ بھی تھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آ رہا تھا کہ قربان کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر جب وہ خواب مسلسل دیکھتے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اتنی اذبحوں کا فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جس بات کا حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 7-8 سال کی ہو رہی تھی، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ وہ عمر میں ابا جان فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، خواب میں، یہ نہیں کہ حقیقت نہیں، یا یہ بھی اللہ کا حکم ہے نہیں، بلکہ فرمایا کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام اگرچہ کہ چھوٹے سے بچے ہیں 7-8 سال کے، لیکن مستقبل کے نبی ہیں، انہوں نے جان لیا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص میسج ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا حکم ہوا ہے وہ کئی کیجیے۔ تو پتا چلا کہ اسماعیل السلام نے جان لیا کہ یہ ابا جان کو خواب جو نظر آ رہا ہے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اب یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ خواب دے دیں میرے کو قربان کر دیں، ایسا ہے نہیں، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو خواب دیکھے ہیں خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، جو حکم ہوا وہ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ حضرت علامہ اقبال اسی بات کے پیش نظر وہ شعر کہتے ہیں، آپ میں سے جو بڑی عمر کے حضرات وہ لوگ جانتے بھی ہوں گے، یاد بھی ان کے ذہن میں ہوگا محفوظ وہ شعر کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ایک فرزند کا کیا عادت ہوتا ہے، اسے کس طرح کا ادب کرنا چاہیے، یہ کس نے سکھائے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، مکتب کہتے ہیں مدرسہ، یہ مدرسے سے کہیں حاصل کرے تھے یا فیضان تھا نظر کا، ظاہر سی بات ہے مکتب 6-7 سال کی عمر میں اس کو بچانے کا کیا سوال، آج ہمارے پاس فیصل کو بچے کو بھیج دیتے نام پہ گھر پر گھر پہ رات کوئی نہیں بولتے، مگر وہ دور کیا تھا، وہ دور 7-8 سال 10 سال تک بچے کو اسکول کو نہیں بھیجتے تھے، اس وقت مدرسے ہی نہیں تھے، وہ ماحول تھا۔ پھر دوسری بات اہم بات بتا رہا ہوں، جتنے انبیاء کرام ہیں کسی نے بھی کوئی مدرسے کا رخ نہیں کیا، کوئی بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام مدرسہ گئے، حضرت نوح علیہ السلام مدرسہ گئے، حضرت شیش علیہ السلام مدرسہ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام مدرسہ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام مدرسہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مدرسہ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام مدرسہ گئے۔ پتا چلا کہ اس دور میں اگر مدرسے تھے بھی تو کوئی نبی نہیں گیا، کیوں نہیں گیا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے لیے مدرسہ بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے مدرسہ بنا ہوا تھا۔ اب اسی طریقے سے جب میں بات اوپر سے لے کر آ رہا ہوں تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے، مجھے معلوم ہے سرکار مدرسے کو ہے، جب دوسرے لیں گے سرکار بھی کیسے جائے گا، سرکار کو اور زیادہ اللہ سے حاصل کرے گا دوسروں کے مقابلے میں، تو سرکار بھی کوئی مدرسے کا رخ نہیں کیے، کیوں؟ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی حکمت اللہ کی مصلحت، وہ حکمت و مصلحت یہ ہے کہ اگر کوئی نبی دنیاوی مدرسے کو حاصل، مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تو وہ اس کا استاد بن جاتا، پھر نبی کے لیے استاد کی تعظیم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ تو نبی سے بڑا کام ہو گیا، استاد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ نبی کے اوپر ہی کوئی ہو، کسی بھی زمانے میں اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اب جب سرکار کی بات آ گئی تو سرکار سے بلند کوئی ہو سکتا کوئی بھی نہیں، بلکہ کوئی نبی سرکار کے برابر نہیں ہو سکتا، تو آپ میں سے کون برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب میرے اشارے کو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ویسے بشر، ارے کہاں کے بشر بھائی، تم اپنے گواہ کی برابری نہیں کر سکتے، اپنے والد والدہ کی برابری نہیں کر سکتے، ان کو ہماری طرح نہیں ہو سکتے۔ حقیقت اگر دیکھا جائے سرکار کو کیسے کہو گے؟ سرکار تو مصر بشر ہیں، اور سرکار مصر بشر اس طریقے سے اللہ نے آپ کو فرما دیا ہے بشر کی طرح ہے، کہا
لیکن بشر ہے نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم مان کے بھی چلیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ سرکار کامل بشر ہے, ماں باپ کے جتنے ہیں سب ناقص بشر ہیں. سرکار کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ پیغمبر کہ جس کے متعلق انبیاء کرام آرزو کریں کہ کاش ان کی امت میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے, وہ کسی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس عقل میں آنے والی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. ہماری طرح بشر یہ بڑا لگائے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ اگر غور کیا جائے قرآن پاک کی آیت قل انما انا بشر مثلکم, تھوڑا سا بات الیبریٹ تھوڑی کروں, آپ لوگ موڈ میں ہے یا نہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. آگے کی بات ہے یوحا الیہ, ایسا بشر ہوں جس کی طرف وحی آتی ہے, ایسا بشر ہوں جس کی طرف وحی آتی ہے. آپ الحمدللہ پہنچ رہے ہیں, وحی آتی ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے تمہاری طرح بشر کہنے کا حکم دیا, میں نے کہہ دیا, مگر اس کے باوجود بھی میری تخصیص یہ کہ وحی میرے پاس آتی تمہارے پاس نہیں آتی. یعنی بظاہر میں تمہاری طرح نظر آتا ہوں مگر میں تمہاری طرح ہوں ہی نہیں. اچھا اب ایک بات, دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ فرمائیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولا تو نبی کو یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ آپ کہو گے میں تم جیسا بشر ہوں, تو خود کیوں نہیں بول رہا؟ تو خود کیوں نہیں بول رہا کہ اے نبی تم جیسے بشر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اے نبی آپ فرمائیے میں تم جیسا بشر ہوں. تب جب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مولا تو نبی سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ فرمائیے میں تم جیسا بشر ہوں, لیکن آپ خود نہیں بول رہے ہیں مولا اسی وجہ کیا ہے؟ تو بزبان یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی کی حقیقت کیا ہے, وہ حقیقت تو تم نہیں سمجھ سکتے. اب یہاں پہ اگر تم جیسا بشر کہنا ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کچھ مصیت کے تقاضے اس لیے کہنا ضروری ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کی زبان سے کہنے لگا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو کفار و مشرکین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ترغیب دے رہے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, تو سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اس کی تفاصیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. میراکلز, اتنے معجزات کہ کسی اور نبی کو ویسے معجزات اللہ نے عطا ہی نہیں فرمائے. کہنے والے نے یہ تک کہا میرے آقا کی ایک ایک ادا معجزہ, میرے آقا کی ایک ایک ادا معجزہ, چلنا پھرنا بھی ہے آپ کا معجزہ, چلنا پھرنا بھی ہے آپ کا معجزہ. پتا چلا کہ سرکار جو بھی ادا فرما رہے ہیں آپ کی ہر ادا معجزہ ہے. آپ کا چلنا بھی معجزہ ہے, آپ کا پھرنا بھی معجزہ ہے, آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے, آپ کا اٹھنا بھی معجزہ ہے, آپ کا لیٹنا بھی معجزہ ہے, آپ کا سونا بھی معجزہ ہے, آپ کا جاگنا بھی معجزہ ہے. ہر چیز کو اللہ نے معجزہ بنا دیا ہے. تو جب ایک ہستی سے بے شمار معجزے ہو رہے ہوں, اب یہ تو خیر جذبے کی اور ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ہم سبھی مانتے ہیں کہ ہر آدھا معجزہ ہے, چلنا پھرنا بھی معجزہ ہے, کہ ہم مانتے ہیں. لیکن کفار و مشرکین کے لیے ان کے معاملے میں یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ ہو رہا, جو فرما رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہو تو سامنے جو کھجور کا درخت ہے اسے سامنے بلائیے, اور اگر وہ آ جائے تو اسے جھکنے کے لیے کہیے, اور وہ اگر جھک جائے تو اسے پھل توڑ کر اسے دیجیے, میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تب میں مانوں گا کہ اللہ کے نبی ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو, تم خود جاؤ, جا کے اسے کہو کہ سرکار تجھے یاد فرماتے ہیں. گیا, حکم رسول تھا, گیا جا کے کہنے لگا اے درخت کھجور اللہ کے رسول تجھے یاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی تجھے یاد فرماتے ہیں. اتنا کہنا تھا, وہ درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہلنے لگا, جھومنے لگا, اور اپنی جڑوں کو کمزور کرتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا بادل زمین میں حاصل ہو گیا. سرکار نے اشارہ فرمایا, چھپ گیا, کھجور آپ نے توڑ کر عنایت فرما دی ہے. پتا چلا یہ ایسے معجزے تھے کہ جن کو دیکھ کر کفار و مشرکین حیران تھے کہ یہ ایسے کیسے معجزے ہو سکتے ہیں.
کسی کہنے والے نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے، آقا علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سب کو معلوم ہے شق القمر کا واقعہ، یہ معجزہ سب کو معلوم ہے، ہر کوئی جانتا ہے، بچے کے زمانے میں یہ واقعہ ہے۔ تو بتائیے کہ بعض لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، یہ جادو زمین پہ دکھا رہے ہیں، آسمان میں ان کا جادو نہیں چل سکتا۔ اگر یہ جادوگر ہے تو آسمان میں ان کا جادو نہیں چل سکتا۔ وہ سوچتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا، سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے بتا دیے اور ثابت فرما دیا کہ میں کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی و رسول۔ تو جب یہ معجزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہے تھے، تفاسیر میں آتا ہے کفار و مشرکین کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان سے اتنے معجزے ہو رہے ہیں، کہیں یہ خدا تو نہیں، کہیں یہ خدا تو نہیں۔ تو جب یہ ذہنوں میں سوال اٹھ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نبی سے حکم فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فرمائیے میں تم جیسا بشر ہوں تاکہ خدا ہونے کی ہمیشہ کے لیے نفی ہو جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے نفی ہو جائے خدا ہونے کی۔ اب کہنے والا نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو بات کہی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے نبی، میں نے تمہیں آمینہ کی کوکھ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، میں نے تمہیں عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ابو طالب کا بھتیجا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں زمین پر ریگنے لگایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں کھانے پینے کی جو ہے فطرت پہ رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں بات کرنے لگایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں دنیاوی امور میں مصروف رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور عرش اعظم میں بلایا اپنی طرح نہ سمجھے۔ تو یہ سرکار کی شان ہے کہ سرکار ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ہماری طرح ہے، اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو ارے نادانوں، ارے نہ سمجھو، یہ آیت در حقیقت کفار اور مشرکین کو سنبھالنے کے لیے تھی۔ تم ان کی سب میں کچھ آ رہے ہو، اللہ نے تو تمہیں نبی کی امت میں رکھا ہے، ایسی امت میں رکھا ہے جو کلمہ پڑھنے والی ہے، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھیے یہی نبی جب کفار اور مشرکین میں ہے تو فرماتے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب وہی نبی صحابہ کرام کے جھرمٹ میں وہ یاد کیجئے واقعے کو صوم وصال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صوم وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیر در پہ روزہ رکھنا، نہ افطار کرنا نہ سحر کرنا، سحر بھی نہ کرے افطار بھی نہ کرے، مسلسل روزہ رکھے، اس کو صوم وصال۔ بیٹا سیدھا بیٹھ جاؤ، اللہ کے گھر کی تعظیم ہونی چاہیے۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں کہ مسلسل پیدل پہ بلا افطار بلا سحر روزے رکھے جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں، آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کی صوم وصال، افطار بھی نہیں کر رہے ہیں، سحر بھی نہیں کر رہے ہیں، مگر سرکار کی دربار میں روزے رکھ رہے ہیں۔ 2-3 دن ایسے کچھ گزر گئے، حالت نماز میں ایک صحابی بھوک کی شدت کی وجہ سے بش کھانے گئے، آہٹ ہوئی کچھ، سرکار نے نماز کی تکبیر فرمائی، دریافت فرمایا کیا ہوا تھا؟ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی بش کھا کے گر گئے۔ تو بولے کیا وجہ ہوئی؟ تو بتلایا گیا کہ آپ کی طرح صوم وصال رکھ رہے تھے اور بش کھا کے گر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میری طرح صوم وصال مت رکھا کرو، میں جب روزے رکھتا ہوں تو بظاہر تمہیں صوم وصال نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ یہ الفاظ فرمانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ لستو مثلکم، اے میرے صحابہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ وہاں کہا میں تمہاری طرح ہوں، کسے کہہ رہے ہیں؟ کفار مشرکین سے۔ اب صحابہ کی جھرمٹ میں آ گئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پتا چلا عوام میں بات کرنے کی بات الگ ہوتی ہے، خواص میں بات کرنے کی بات الگ ہوتی ہے۔ اگر اتنا سینس ہو تو پھر انسان زندگی کا فلسفہ سمجھ جائے۔ آج ہمارے پاس کئی معاملے ایسے ہو رہے ہیں جو باتیں عوام میں کرنے کی ہیں، ان باتوں کو عوام میں نہ کیا جا کر ایسا کیا جا رہا ہے جو باتیں خواص میں کرنے کی، معاف کیجیے گا، جو باتیں خاص لوگوں میں کرنے کی ہیں، ان باتوں کو خاص لوگوں میں کرنے کے بجائے عوام میں کیا جا رہا ہے۔ لوگ عوام الناس اس کے مطلب کو نہ سمجھ کر غلط مطلب نکالتے ہوئے گمراہ ہو رہے ہیں۔ کئی احادیث ایسی ہیں کہ جن کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ اس کو مخصوص
لوگوں میں بیان کرنا چاہیے، ایسے لوگوں میں جن کی عقلیں اس کو ضبط کر سکتی ہیں، محفوظ کر سکتی ہیں۔ ہر ایک کے سامنے آپ نہیں بیان کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جتنی زیادہ احادیث روایت کی، کسی صحابی نے اتنی احادیث روایت نہیں کی، حقیقت ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ اتنی زیادہ روایتیں کرتے ہیں، جتنی روایتیں آپ نے کی ہیں کسی بھی نہیں کی۔ تو جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے جتنی احادیث بیان کی ہیں، روایت کی ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آدھی بھی بیان نہیں کی، میں نے آدھی بھی بیان نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں سے ایک بھی میں اگر اپنے تھیلے میں سے، آپ نے فرمایا اس کے الفاظ ہیں، اپنے تھیلے میں سے اگر ایک بھی حدیث کو برآمد کروں تو میرا گلا بول کے اپنے اشارہ کر کے بتایا۔ یعنی کہ وہ احادیث اس قسم کی احادیث تھی کہ اگر وہ احادیث عام لوگوں میں بیان کر دی جاتی تو لوگ حضرت ابو ہریرہ کو مشرک سمجھتے ہوئے گلا کاٹتے تھے۔ تو کیا آپ نے اشارہ کیا دیا؟ آپ نے جو چیز تمہارا ذہن ضبط کر سکتا ہے وہی تم تک پہنچا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ دو چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اس کو انہوں نے چھپایا نہیں بلکہ محفوظ رکھا، اور اس کو جن لوگوں کو بتانا تھا مخصوص انہیں لوگوں کو آپ نے بتایا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو علم ہے شریعت کا، وہ علم دو طریقے کا ہے، ایک علم سینہ ہے اور ایک علم سفینہ ہے۔ ایک علم سینہ ہے اور ایک علم سفینہ ہے۔ علم سفینہ جو کتابوں کے ذریعے سے علم مل رہا ہے، جو سرکار کی احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے جو علم مل رہا ہے وہ علم سفینہ، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، تو وہ علم سفینہ ہے جو عام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن جو علم سینہ ہے، حضرت ابو ہریرہ نے وہ سینہ بسینہ سے منتقل فرمایا، اور یہ خانقاہی نظام جو چل رہا ہے، صوفیاء کا جو نظام چل رہا ہے، مشائخ کا جو نظام چل رہا ہے، وہی سینہ بسینہ وہ احادیث منتقل ہوتی بھی چل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم تک وہ احادیث پہنچتی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، تو وہ جانے ان کا معاملہ جانے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بات بتاتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ حضرت پیران پیر یا شاید غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دوران سما کی محفل چل رہی تھی، اس محفل میں آپ نے کچھ ایسا لفظ استعمال فرما دیا یا شاید میں خدا ہوں، میں رب ہوں، ایسا کوئی لفظ آپ کی زبان سے برآمد ہو گیا۔ اور یہ عام لوگوں میں بولنے کی بات نہیں ہے، یہ باہر کا میں کھلا ہوا ہے بند کر کے محفل سما پہ بیٹھے ہوئے، شاید آپ کی زبان سے نکل جائے کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں ہی ایسا ہوں، میں ہوں ایسا، تو شاید انا کی زبان سے صدا بلند ہو گئی، انا کی صدا بلند ہو گئی۔ جب انا کی صدا بلند ہوگی تو لوگ پریشان ہو گئے، پیرانے پیر اتنی بڑی بھائی بند کر دو نا، مولا جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جاتے ہوئے ہمیں جو درس دیا ہے اس درس کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پر ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی محبت ہم کو عطا فرما۔ آپ نے جس راستے پر ہم کو ڈالنے کی کوشش کی ہے مولا اسی راستے پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ مولا جو لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات فرما دے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اطاعت گزار فرما بردار بنا دے۔ العالمین ہماری ماؤں میں، بہنوں میں جو بھی تیری مرضی سے بیوہ ہو گئی ہیں مولا ان پر خاص کرم کے معامل فرما دے، خاص رحم کے معامل ان کے ساتھ فرما دے۔ مولا تو ہی ان کا کفیل ہے، بہترین ان کی کفالت فرما دے۔ اسی طریقے سے مولا ہمارے بچوں میں جو بچے یتیم اور یسیر ہو چکے ہیں مولا ان تمام بچوں کی بھی تو ہی پرورش فرمانے والا ہے، تو ہی ان پر کرم فرمانے والا ہے۔ مولا ان بچوں پر بھی خاص کرم کے معامل فرما، خاص رحم کے معامل فرما۔ الہ العالمین ان کے لیے بھی تو بہترین مددگار بن جا۔ الہ العالمین جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی خبروں کو مشاہدہ فرما، ان کی خبروں کو نور سے معمول فرما۔ مولا
اللہ جتنے لوگ بغیر حیات ہیں ان تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، تیری رضا میں، تیری خواہش میں، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، مسلمانوں کو اسلام کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔